اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سچ کے سفر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ پہلے اناؤنس کیا گیا تھا، آج کے مہمان خصوصی قائد جماعت احمدیہ اصلاح پسند مصلح ماؤد ذکی غلام مسیح الزمان 15ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام ہیں۔ آپ کو سچ کے سفر پروگرامز میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضور، ہمیں کچھ سوالات موصول ہوئے تھے اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ پہلے ان سوالات کے جوابات دے دیں، جن میں اعظم سیفی صاحب نے کچھ سوالات لکھ کر بھیجے تھے اور اکرم محمود صاحب نے کچھ سوالات لکھ کر ہمیں بھیجے ہیں، تو اگر آپ ان سوالات کے پہلے جوابات دے دیں تو ہم آپ کے بہت مشکور ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزم ظہور احمد صاحب، آپ کو بھی اور جتنے بھی دوست احباب اس پروگرام میں میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا جو میری آواز سن رہے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ نے تو پروگرام شروع کر دیا ہے اور تمہیدی باتیں بھی آپ نے فرما دی ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں یہ بات جو کر رہا ہوں، اس کے بعد مجھے پتہ لگ جائے گا یا مجھے بتا دیں کہ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے، ٹھیک ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر میں جو دوستوں کے احباب کے سوال میرے پاس آئے ہوئے ہیں تو میں ان سوالوں کا انشاءاللہ تعالی جواب دینا شروع کر دوں گا۔ جی حضور، آپ کی آواز بالکل صاف آ رہی ہے، تو آپ پروگرام شروع کریں۔ تو سب سے پہلے میں جو میرے پاس سوال پہنچے تھے لاسٹ جو پروگرام میرا ہوا تھا، اس کے بعد مجھے کچھ سوال ملے تھے، تو ان سوالوں میں سے پہلا سوال جو ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ جناب محترم سیفی صاحب نے میری طرف ارسال کیا ہے۔ تو میں محترم سیفی صاحب کا سوال پہلے پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں اس کا سیفی صاحب کو اور باقی دیگر سامعین کو میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ سیفی صاحب اپنے سوال میں پوچھتے ہیں یا لکھتے ہیں، جناب عبدالغفار جمبہ صاحب، سلام علی من اتبع الہدا۔ خاک صاحب کا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ اکثر آپ اور آپ کے متبعین یہ کہتے، سنائی اور دکھائی دیتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وہی بات حجت ہے جسے وہ الہام الہی سے کہیں۔ لہذا آپ سے سوال ہے کہ جس قدر آپ نے تشریحات الہام و وحی حضرت اقدس کی ہے اور جس قدر باتیں آپ بغیر منسوب اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، کیا وہ آپ کے ماننے والوں کے لیے حجت ہے؟ برائے کرم آڈیو میں جواب دے کر ممنون فرمائیں، شکریہ۔ تو یہ سیفی صاحب کا سوال میں نے پڑھ دیا ہے، سیفی صاحب نے بھی سن لیا ہوگا، باقی سامعین نے بھی سن لیا ہوگا کہ ان کا سوال کیا ہے۔ تو محترم سیفی صاحب کے سوال کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ اس سوال کے دو حصے ہیں۔ سوال کا پہلا حصہ اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں یا فرماتے ہیں، اکثر آپ اور آپ کے متبعین یہ کہتے ہوئے سنائی اور دکھائی دیتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وہی بات حجت ہے جسے وہ الہام الہی سے کہیں۔ یہ پہلا حصہ ہے سوال کا۔ تو اس کے حوالے سے میں سیفی صاحب سے جواباً گزارش کرتا ہوں کہ یہ غلط بات ہی ہماری طرف منسوب کی جا رہی ہے۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم ایسا کہتے ہیں۔ دراصل یا تو ہماری بات کو سمجھا ہی نہیں گیا ہے اور یا پھر جان بوجھ کر یہ غلط بات ہماری طرف منسوب کی جا رہی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ سیفی صاحب سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں ان کے سوال کے جواب میں۔ اس حوالے سے خاکسار عرض کرتا ہے سیفی صاحب کے آگے اور باقی سامعین کرام جو ہیں سن رہے ہیں میری جواب، ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے لیے 4 جو ذرائع ہیں جن کے میں ابھی نام لوں گا وہ ہمارے لیے حجت ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ مثلا قرآن کریم نمبر 1، نمبر 2 احادیث صحیحہ، نمبر 3 حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی وحی و الہام، اور نمبر 4 حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی مرفوضات، خواہ وہ روحانی خزائن ہیں، خواہ وہ ملفوظات ہیں، خواہ وہ آپ کے اشتہار ہیں، جو بھی تحریریں ہیں۔ چوتھے نمبر پر وہ جو ذریعہ ہے ہمارے لیے بالکل قطعی طور پر حجت ہے۔ اور یہ کہنا کہ ہم صرف الہام کی بات
کرتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے. یہ ایک قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو ہو چکی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج اس سوال کے جواب میں اس مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کر دوں. تو یہ تو 4 ذرائع ہیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے. ہم قطعی یقین رکھتے ہیں یہ سب ہمارے لیے حجت ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی و الہام اور آپ کے فرمودات میں یعنی تحریرات ہوں یا ملفوظات ہوں یا اشتہارات ہوں یہ سارے ملفوظات ہیں آپ علیہ السلام کے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اور الہام اور آپ کے فرمودات میں تضاد یعنی کنٹراڈکشن کی صورت میں پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے فرمودہ کی بجائے آپ کی وحی و الہام کی پیروی کرنا ضروری ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا ہم کہتے ہیں یہ سن لیں سیفی صاحب بھی سن لیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی کنٹراڈکشن پیدا ہو جائے مرزا غلام احمد السلام کی وحی اور الہام اور آپ علیہ السلام کے تشریحات میں آپ کے فرمودات میں تو اس حالت میں آپ کے ماننے والے کیا کریں. تو ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں. تو ہم مرزا غلام صاحب کی تعلیم کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ پھر ہمیں مرزا غلام احمد صاحب کی وحی اور الہام کی پیروی کرنی ضروری ہے ہمارے لیے. اور مرزا غلام صاحب کی جو اپنا اتحاد اپنی تشریح ہوگی اس کو پھر پیچھے کر دیں گے ہم لوگ. یہ ہمارا اصل میں عقیدہ ہے. اور یہ جو بات ایسی ہے کہ میں نے اپنے پاس سے نہیں بنائی یا جماعت احمدیہ اسلام صاحب کے لوگوں نے اپنے پاس سے نہیں بنائی ہوئی. اور یہ اصل میں مرزا غلام صاحب کی ہی تعلیم ہے. انہوں نے ہی فرمایا ہوا لوگوں کے آگے کہ ایسا کرو. تو میں اس کے کچھ ثبوت پیش کر دیتا ہوں جناب سیفی صاحب کے آگے بھی اور باقی سامعین کرام بھی سن لیں کہ کیا ثبوت ہے میں اس بات کا دے رہا ہوں. حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں مثال کے طور پر حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں اپنی ان کی کتاب ہے کہ آسمانی فیصلہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 341 پر حضور صاحب فرماتے ہیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اب فرض کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اجتہاد سے کسی بچہ پر یہ خیال بھی کر لیں کہ شاید یہ وہی بسر موعود ہے اور ہمارا اتحاد خطا جائے تو اس میں الہام الہی کا کیا قصور ہوگا؟ کیا نبیوں کے اتحادات میں اس کا کوئی نمونہ نہیں؟ اب دیکھیے حضور علیہ السلام کی اس جو تحریر ہے آپ کا یہ فرمودہ ہے نا تو اس میں یہ قطعی طور پر حضور صاحب نے بیان فرما دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا برگزیدہ ملہم ایک وحی کی الہام کی کوئی تشریح کرے اور اس کی ہوئی یہ تشریح جو درست ثابت نہ ہو بعد میں. ٹھیک ہے نا. وہ فرما رہے ہیں کہ اس میں الہام الہی کا کیا قصور سے مراد یہ کہ الہام تو اپنی جگہ پر قائم ہے تو وہ تشریح اگر درست نہ نکلی الہام کی جو ملہم نے کی تو اس میں وہ جو ملہم کا اتحاد ہے بس اس کو چھوڑ دیں. الہام بالکل سچا ہے اس کی پیروی کریں اور اس کو مقدم رکھیں. تو حضور صاحب کے اس حوالے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. سیفی صاحب خاکسار دوسرا حوالہ بھی پیش کرتا ہے اپنے اس جو میں نے بات کہی ہے جو ہمارا عقیدہ ہے یا دعویٰ ہے ہمارا کہ مرزا غلام صاحب کے عقیدے کے مطابق ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور صاحب کی وحی اور الہام کی پیروی کریں اس وقت جب مرزا غلام صاحب کی وحی اور آپ علیہ السلام کی تشریح جو اس کی وحی میں آپ علیہ السلام نے کی اس میں اگر تضاد پیدا ہوتا ہے تو اس شکل میں ہمارا بھی لازمی ہے کہ آپ علیہ السلام کے وحی اور الہام کو مقدم رکھیں آپ کے اتحاد کو ایک طرف کر دیں اس کی پیروی نہ کریں. دوسرا حوالہ سن لیجیے. حضور صاحب فرما رہے ہیں یہ آپ کی کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 304. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں اگر میں نے اتحادی طور پر کہا ہو کہ شاید یہ لڑکا وہی موعود لڑکا ہے تو کیا اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ الہام غلط نکلا؟ آپ کو معلوم نہیں کہ کبھی ملہم اپنے الہام میں اتحاد بھی کرتا ہے اور کبھی وہ اتحاد خطا بھی ہو جاتا ہے مگر اس سے الہام کی وقت اور عظمت میں کچھ فرق نہیں آتا. 7 مرتبہ ہر ایک کو اتفاق پیش آتا ہے کہ ایک خواب تو سچی ہوتی ہے مگر تعبیر میں غلطی ہو جاتی ہے. یہ ہدایت اور یہ معرفت کا دقیقہ تو خاص قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے لیکن ان کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں تو سیفی صاحب کو پتہ لگ گیا ہوگا. خود مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات ملہم جب اپنے الہام کی تشریح کرتا ہے تو اس میں سہو ہو سکتا ہے اتحاد
غلط ہو سکتا ہے. جیسے کہ خواب کی مثال دی ہے حضور سامنے کہ بعض کو خواب تو سچی ہوتی ہے لیکن اس کی تعبیر غلط بندہ کر بیٹھتا ہے خوابین جو ہے نا. تو یہی بات جو ملہم ہوتے ہیں جو بھی ان کے دعوی ہیں ان کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ ان کے الہام جو ہوتے ہیں وہ بالکل سچ ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے ان کی زندگی میں کہ وہ جو اپنے الہام کسی کی تشریح کریں تو تشریح بعض اوقات اکثر وہ سچی بھی ہوتی ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی تشریح جو ملہم کی ہے وہ درست نہ ہو. لیکن اس حوالے سے بھی مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں کہ مقدم ہے اس ملہم کا اپنا الہام اس کی تشریح کے بالمقابل. تو یہ میں نے دوسرا حوالہ پیش کیا ہے. میں ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں. حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں آپ کی کتاب ہے حجت اللہ روحانی غذائیں جلد 12 صفحہ 158. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اور یہ کہنا کہ اس لڑکے یعنی وہ بشیر احمد ابل کی بات کر رہے ہیں کہ اس لڑکے کو بھی مسعود کہا ہے تو اے نابکار مسعودوں کی اولاد مسعود ہی ہوتی ہے الا شاذ و نادر. کون باپ ہے جو اپنے لڑکے کو سعادت اتوار نہیں بلکہ شکاوت اتوار کہتا ہے؟ کیا تمہارا یہی طریق ہے؟ اور بالفرض اگر میری یہی مراد ہوتی تو میرا کہنا اور خدا کا کہنا ایک نہیں ہے. خود مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ ملہم کا کہنا اور خدا کا کہنا ایک برابر نہیں ہو سکتا. تو آگے وہ فرماتے ہیں میں انسان ہوں ممکن ہے کہ اجتہاد سے ایک بات کہوں اور وہ صحیح نہ ہو. امید ہے سیفی صاحب آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اگر کسی وقت کسی ملہم کی وحی اور اس کی تشریح میں جو وہ ملہم کرتا ہے اپنی تشریح کی اس کنٹراڈکشن پیدا ہو جائے تضاد پیدا ہو جائے تو اس حالت میں مرزا غلام صاحب ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ وہ جو اتحاد کیا گیا تھا وہ درست نہیں تھا. وحی کی پیروی کرو وحی صحیح ہوتی ہے تو اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہوتا. تو یہ تو تیسرا حوالہ میں نے پیش کیا ہے اپنے موقف کے حق میں. چوتھا ایک اور میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ تسلی ہو جائے سب کی کیونکہ یہ غلط بات سمجھی جا رہی ہے ہمارے متعلق اور میری جماعت کے متعلق. حضور اسلام فرماتے ہیں تریاق القلوب میں آپ کی کتاب ہے روحانی غذائیں جلد 15 صفحہ 154 155. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں اگر ہم نے محض اپنے اتحاد سے یہ خیال کیا ہو کہ شاید یہی لڑکا مردان خدا میں سے ہوگا تو یہ الہام الہی پر الزام نہیں ہوگا. ہم اپنی اتحادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے. سیفی صاحب سن لیا آپ نے مرزا غلام صاحب کیا فرما رہے ہیں. وہ ہمارے آقا ہیں کوئی اور آقا نہیں ہے ہمارے آگے. پانی جماعت علیہ السلام ہمارے آقا وہ فرما رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی اتحادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے. ہمیں ملزم کرنے کے لیے ہمارا کوئی الہام پیش کرنا چاہیے. اتحادی غلطی نبیوں اور رسولوں سے بھی ہو جاتی ہے جس پر وہ قائم نہیں رکھے جاتے. تو بالکل یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی اپنے امتی نبی پر کسی ملہم پر الہام نازل کرتا ہے اور اس میں کوئی پیش گوئی ہوتی ہے تو اس پیش گوئی کے حوالہ سے ملہم اپنے الہام کی تشریح کرتا ہے. اکثر وہ تشریح اس کی صحیح ہوتی ہے لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی تشریح غلط ہو جائے وہ درست نہ ہو. تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. مرزا غلام صاحب فرما رہے ہیں خود کہتے ہیں کہ ہم اپنی اتحادی باتوں کو خطا سے معصوم نہیں سمجھتے. تو اس حالت میں ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اس ملہم کی وحی کی الہام کی پیروی کریں اور اس کو دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے وحی. تو اس حالت میں اس کنٹراڈکشن کی حالت میں ہم ملہم کی اپنے اتحاد کو چھوڑ دیں. تو یہ میرا موقف ہے اور میری جماعت کا بھی یہی موقف ہے. اسی طرح مرزا غلام صاحب اپنے ایک مشہور شعر ہے ان کا اکثر میں پڑھا کرتا ہوں. میری جماعت کے جو صاحب علم دوست ہیں وہ جو تبلیغ کرتے رہتے ہیں وہ بھی پڑھا کرتے ہیں. وہ شعر اس طرح ہے کہ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے. سیفی صاحب یہ تو بالکل صاف انہوں نے اپنے شعر میں بیان کر دیا ہے کہ انسان کوئی خواہ وہ مجدد ہو خواہ وہ ولی ہو خواہ وہ امتی نبی ہو خواہ وہ خاتم النبیین بھی ایمن کیوں نہ ہو وہ بہرحال بشر ہے. تو وہ بشر کے حوالے سے کہتے ہیں خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو یعنی انسان جو بھی ہو جو بھی اس کا مقام و مرتبہ ہو پھر وہ بشر ہے تو اس کے بعد خدا کی وحی جو ہے اس پر نازل ہوتی ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتی. ویسا فرما رہے ہیں وہاں قدرت یعنی وحی جو ہوتی ہے سچی جو کسی ملہم پر نازل ہوتی ہے وہ وہاں پر قدرت ہوتی ہے سچائی ہوتی ہے اور بالکل ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہوتی ہے. آگے فرماتے ہیں یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے. بشر کی بات میں
قدم قدم پر درماندگی ہوتی ہے. وہ انسان ہوتا ہے, بشر ہوتا ہے, غلطی وہ کر سکتا ہے, غلطیاں ہوتی ہیں ان سے. تو میں سیفی صاحب سے کہوں گا دیکھیں یہ ہمارا موقف ہے جو مرزا غلام حسن کی تعلیم کے مطابق ہمارا موقف ہے کہ اگر کوئی ملہم, اگر مرزا غلام صاحب اپنے پر نازل ہونے والی وحی جس میں کوئی پیش گوئی اللہ نے بتائی ہو, اس الہامی پیش گوئی کی اگر ملہم کوئی تشریح کرتا ہے, بعد ازاں ثابت ہو جاتا ہے کہ ملہم کی تشریح درست نہیں تھی, وحی میں کچھ اور بتایا گیا تھا, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں وحی کی ہر حال میں پیروی کرنی چاہیے. یہی مرزا غلام صاحب کی تعلیم ہے اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں, اسی پر ہمارا ایمان ہے, اسی کی پیروی کرتے ہیں. یہ ہماری طرف سے کوئی ایسا نیا عقیدہ نہیں ہم ڈال رہے ہیں. علاوہ اس کے میں ایک اور عاصم کے حوالے سے بھی بتا دیتا ہوں کہ عاصم کا بھی یہی طریقہ کار تھا, اور یہ جو میں حوالے پڑھوں گا یہ باقٹ بک جماعت احمدیہ قادیان کی باقٹ بک صفحہ 507 پر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. میں دہرا دیتا ہوں یہاں پر نا. باقٹ بک صفحہ 507 پر یہ ملک خادم حسین اقبال پر لکھی تھی باقٹ بک. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آسم فرماتے ہیں, بلکہ ایک عربی الفاظ میں چھوڑتا ہوں, یہ ترمذی ابواب صلاۃ باب ما جاء فی وصف حدیث نمبر 110. وہ یہ الفاظ میں عربی چھوڑتا ہوں, میں اردو پڑھ دیتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہوا ہے. صفحہ 507 ہے باقٹ بک. وہ لکھتے ہیں کہ یعنی جو بات میں نے, یہ آسم کے حوالے سے لکھ رہے ہیں, یعنی جو بات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہوں وہ حق ہے, مگر جو اس کی تشریح میں اپنی طرف سے کروں اس کے متعلق یاد رکھو کہ میں انسان ہوں, کبھی میرا خیال درست ہوگا اور کبھی نادرست. یہ آسم کے حوالے سے ملک خادم حسین یا جماعت احمدیہ قادیان کی پاک بک میں لکھا ہوا ہے. جب آسم کا یہ حال ہے تو باقی مرزا غلام احمد رسام تو آپ سرسم کے غلام تھے, تو ان کا بھی تو یہی حال ہوگا نا. تو آگے لکھتے ہیں وہ ملک خادم حسین صفحہ 507 پر ہی آسم کے حوالے سے کہ آسم کئی دفعہ اپنی وحی کی تعبیر یا تشریح اپنی طرف سے فرماتے تھے, تو بعض دفعہ غلط بھی ہوتی تھی. تو یہ باتیں ہر نبی سے ثابت ہیں. تو اس میں عبدالوہاب جمبا یا اس کے ماننے والوں کو نئی بات تو نہیں ہم کہہ رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی وحی کسی اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ملہم پر نازل ہوتی ہے, خواہ وہ ولی ہے, خواہ مجدد ہے, خواہ وہ امتی نبی ہے, خواہ وہ خاتم النبیین ہے, تو وہی بہرحال سچ ہوتی ہے, حق ہوتی ہے. بعض اوقات, ہر دفعہ نہیں, بعض اوقات اس کی تشریح میں وہ اگر الہامی پیشگوئی نازل ہو گئی کسی ملہم پر, تو اس کی تشریح میں بعض اوقات ملہم سے غلطی ہو سکتی ہے. ہر دفعہ نہیں, بعض دفعہ ہو سکتی ہے. یا جب خدا چاہے کہ میرا ملہم کوئی پتہ نہ لگے اس پیشگوئی کا, اس وقت وہ ملہم جو ہوتا ہے وہ اتحادی غلطی کر جاتا ہے. تو اس حوالے میں مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں, آسم کی بھی مثال موجود ہے جماعت احمدیہ قادیان کی پاک بک میں صفحہ 507 پر, کہ پھر وحی کی اس کے ماننے والے جو ہیں انہیں چاہیے کہ اس کی وحی, نبی کی وحی کی پیروی کرے, اور اس کے اتحاد کو جو غلط ہو گیا اس کو چھوڑ دیں. تو سیفی صاحب ایک اور میں آپ کی اپنا جو بات میں نے کی ہے اس کی حق میں ایک اور مرزا غلام صاحب کا حوالہ پڑھ دیتا ہوں. یہ آپ کی کتاب ہے اعجاز احمدی روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 115. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں, اپنے اجتہاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخذ نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے نہ خدا کا کلام. امید ہے سیفی صاحب آپ کو علم ہو گیا کہ یہ جو آپ ہماری طرف منسوب کر رہے ہیں یا میری طرف بطور خاص منسوب کر رہے ہیں کہ جمبا صاحب یہ کہتے ہیں, مثلا وہ کہ آپ کہتے ہیں نا کہ اکثر آپ اور آپ کے متبین یہ کہتے ہوئے اور سنائی اور دکھائی دیتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود صاحب کی وہی بات حجت ہے جسے وہ الہام الہی سے کہیں. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم صرف اس حالت میں یہ بات کہتے ہیں کہ جب مرزا غلام صاحب کی وحی اور آپ کی اس وحی کی تشریح میں کنٹراڈکشن پیدا ہو جائے, اس حالت میں ہم کہتے ہیں کہ مرزا غلام صاحب کا فرمان ہے یا فرمودہ ہے یا نصیحت ہے کہ تم لوگ میری وحی کی پیروی کرو, میرے اطاعت کو چھوڑ دو, کیونکہ میں بشر ہوں. تو امید ہے کہ آپ درست بات ہماری طرف منسوب کریں, جو بات ہی درست نہیں ہے وہ ہماری طرف منسوب نہ کریں. سیفی صاحب یہ جو میں نے باتیں سب کی ہیں, میں اس کی مثال آپ کے آگے اور دیگر سامعین کرام جو میری باتیں سن رہے ہیں ان کے آگے رکھ دیتا ہوں. اسی بات کی مرزا غلام صاحب کو چلہ ہوشیار میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذکی غلام کی ایک نشان رحمت کی بشارت دی تھی. ٹھیک ہے, جب یہ
جب الہام ہوئی آپ علیہ السلام پر تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اس کو شائع فرمایا. پہلی دفعہ جب یہ پیش ہوئی شائع ہوئی تھی تو آپ علیہ السلام نے ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں اپنے قلم سے لڑکا لکھا لفظ. یعنی آپ نے سوچا کہ یہ ذکی غلام میرا کوئی جسمانی لڑکا ہے یہ بتانے کے لیے لوگوں کو. تو وہ لڑکا اس وقت تک لکھا ہوا آج تک چل رہا آ رہا ہے کتابوں میں نا. دراصل وہ لڑکا تھا ہی نہیں آپ کا, یہ آپ کا فہم تھا. میں بڑی تشریح کر چکا ہوں اپنے لیکچروں میں اپنے مضمونوں میں اس بات کی, تو دوبارہ دل نہیں کرتا کہ میں اتنا ٹائم لگاؤں اس بات پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو لڑکا مرزا غلام صاحب نے ذکی غلام کو سمجھا تھا وہ لڑکا نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے علم میں. اگر ہوتا تو دیتا اللہ لڑکے کے طور پر, دے نہیں اللہ تعالیٰ نے. ہم کیا کہیں سیفی صاحب, ہم کیا کہیں؟ وہ ذکی غلام بطور اسماعیل لڑکا پیدا نہیں ہوا مرزا غلام صاحب کے گھر میں, جبکہ مرزا غلام صاحب ذکی غلام کے آگے بریکٹ میں لڑکا اپنی قلم سے لکھتے ہیں. ہم کیا کریں؟ ہم وہی کی پیروی کریں. وہی یہ ہے کہ وہ اللہ نے لڑکا دیا نہیں, مرزا غلام صاحب کو نہیں دیا بطور اسماعیل لڑکا, لیکن مرزا صاحب لکھتے ہیں. تو عقل مندی تقویٰ یہ ہے کہ جو مرزا غلام صاحب کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے ہمیں مرزا غلام صاحب کی وحی کی پیروی کریں, اور یہ ایمان رکھیں کہ وہ ذکی غلام اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو کہنے کے باوجود اس کے لڑکا بریکٹ میں لکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دیا. جب دیا ہی نہیں تو ہمیں چاہیے کہ یہ یاد رکھیں کہ وہ آئندہ زمانے میں مرزا غلام صاحب کے روحانی فرزند کے طور پر جماعت احمدیہ میں ظاہر ہوگا. مرزا غلام صاحب بریکٹ میں لکھ کے لڑکا اس ذکی غلام کے متعلق اپنے گھر میں اس کا انتظار کرتے رہے. مرزا غلام صاحب کے گھر میں پہلے بشیر احمد اول پیدا ہوا. آپ علیہ السلام نے اس پر اس پیشگو کو چسپاں کیا. میں تفصیل نہیں بتاتا, حوالے میں نے بارہا دیے ہوئے ہیں, لیکن اللہ کے علم میں وہ بشیر احمد اول اس پیشگو کے مصداق نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے 15 مہینے کا جب بشیر احمد اول ہو گیا تو اس لڑکے کو فوت کر لیا. کیوں فوت کیا؟ اسی لیے کیا, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ میرے بندے کا یہ جو اجتہاد ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے بنانا ہے اس پیش گوئی ذکی غلام کے متعلق. اللہ نے فیصلہ کرنا ہے, بتانا کہ کون کس کو میں نے بنانا ہے, پر اللہ نے بنایا ہی نہیں تھا بشیر اول کو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ملہم کی اس اجتہادی غلطی کو درمیان سے اٹھانے کے لیے یا ایسا کم کرنے کے لیے کہ مرزا غلام صاحب نے کوئی ایسی اجتہادی غلطی کی ہی نہیں ہے, مرزا بشیر احمد اول کو فوت کر لیا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا. کوئی بندہ یہ کہہ سکتا کہ حضور صاحب نے بشیر احمد کو اول کو کہا تھا کہ میری پیشگوئی کا مستحق ہوگا مسلم موت کی پیشگوئی کا, تو وہ بعد میں زندہ رہا, اس نے دعویٰ کیا, تو ایسی تو بات ہی ختم ہو گئی. اچھا, اس کے بعد میں کہتا ہوں مرزا غلام صاحب کے گھر میں لڑکے پیدا ہوتے رہے. بشیر اول کی وفات کے بعد حضور صاحب محتاط ہو گئے تھے. آپ علیہ السلام نے اپنے لڑکوں کے نام بطور تفاور رکھنے شروع کر دیے. بشیر اول کے بعد 12 جنوری 1899 کو مرزا بشیر الدین محمود احمد پیدا ہوتے ہیں. اگرچہ سبز اشتہار میں مرزا غلام صاحب بڑے صاف طور پر کہہ گئے تھے, لکھ گئے ہیں کہ آئندہ پیدا ہونے والا بچہ ہوئی وہ پسے موت مسلم موت ہوگا. عجیب بات ہے کہ جب وہ بچہ 12 جنوری 1899 کو پیدا ہوتا ہے تو اس وقت مرزا غلام صاحب رسالہ جو سبز اشتہار ہے اس میں اپنی یہ بات کہی تھی آئندہ پیدا ہونے والے بچے بشیر ثانی کے متعلق, اس سے ریٹریٹ ہو جاتے ہیں, رجوع فرما لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 12 حوالہ میں نے پیش کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس لڑکے کا نام صرف بطور تفاول بشیر اور محمود رکھتا ہوں. ابھی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ وہ مسلم موعود ہے یا پسم موعود ہے. بہرحال آپ فرماتے ہیں اس میں کہ جب وہ پیدا ہوگا, جب اللہ مجھے انکشاف فرمائے مجھ پر بتائے گا تو میں اس کا پھر کھول کر بتاؤں گا لوگوں کو کہ ہاں اللہ نے یہ مجھے بتایا ہے کہ وہ مسلم موعود وہ پسم موعود کون ہے. اسی طرح بشیر الدین محمود کے بعد بشیر احمد پیدا ہوئے, شریف احمد پیدا ہوئے. دونوں بچوں کے مرزا غلام صاحب میں نام بطور تفاور رکھے. ان میں سے کسی پر بھی مرزا غلام صاحب نے بشیر احمد اول کی طرح یہ نہیں کہا تھا کہ یہ مسلم موعود کی پیشگوئی کے مصداق ہیں یا یہ پسم موعود ہیں. اس کے بعد تریاق القلوب کی جب بات آتی ہے تو 14 جون 1899 کو آپ علیہ السلام کا آپ کے بقول چوتھا لڑکا صاحبزادہ مبارک میں پیدا ہوتا ہے. آپ علیہ السلام پھر بڑی دھوم دھام سے تریاق القلوب اپنی کتاب کے حوالے بارہا میں پڑھے ہیں, 4 حوالے پڑھے ہیں میں. اب بڑی زور سے آپ کہتے ہیں کہ یہی وہ لڑکا ہے 3 کو 4 کرنے والا, یہی وہ مبارک لڑکا ہے جس کی پیشگوئی 20 فروری 1886 میں مجھے دی گئی تھی, یہی وہ مولود مسعود ہے وغیرہ وغیرہ. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نام بطور تفاول نہیں رکھا مبارک احمد, بلکہ اس کے متعلق قطعی طور پر فرما دیا کہ یہی وہ لڑکا ہے جو الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا یا ذکی غلام مسیح عظمیٰ کا یا نشان رحمت کا مصداق ہے. تو تقدیر کیا پھر بعد میں ظاہر ہوئی, تو وہ یہ ہوئی کہ
مبارک احمد کی پیدائش کے بعد بھی ذکی غلام کے متعلق جو بشارتی ہیں الہامی وہ نازل ہوتی رہی. سامعین کرام یاد رکھو، تقوی کی طرف آؤ، تقوی پیدا کرو اپنے آپ میں. اگر مبارک احمد ہی وہ ذکی غلام، وہ مسلم موت، وہ نشان رحمت ہوتا اللہ کے علم میں، تو ذکی غلام کی بشارتیں مبارک احمد کی پیدائش کے بعد کبھی نازل نہ ہوتی علم پر. یہ دلیل میں دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے. خدا کا خوف کرو، اپنے آپ میں تقوی پیدا کرو، اللہ سے لڑائی نہ کرو. اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں مبارک احمد مسلم موت ہوتا ہے، جیسا کہ تراکل قلوب میں مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہے، تو مبارک احمد کے بعد کوئی ایک الہامی بشارت بھی ذکی غلام کے حوالے سے یا اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ غلام پر کبھی نازل نہ ہوتی. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مبارک احمد کی پیدائش کے بعد 8 الہامی بشارتیں ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی. اور پھر یہ بھی وہ لڑکا جب 7 سال کا ہو گیا تو ایسی خبریں اللہ نے نازل فرمانا شروع کر دی. مثلا خواب دیکھتے ہیں مرزا غلام صاحب، اس میں یہ لڑکا داخل ہوتا ہے تو غرق ہو جاتا ہے. تو پھر کہتے ہیں حضور صاحب اس خواب میں کہ آگے میں جاتا ہوں تو اس کی بجائے ایک اور لڑکا بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تشویش تھی مبارک احمد کے حوالے سے. مرزا غلام صاحب نے بہت دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، لیکن بات کرنا ہوا وہی جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی. 16 ستمبر 1907 کو یہ مبارک احمد آپ علیہ السلام کا چوتھا لڑکا، جسے آپ نے مسلم موت یا پسے موت یا ذکی غلام فرما دیا تھا کہ یہی وہ لڑکا ہے میرا جس کی پیشگوئی 20 فروری 1886 کو دی گئی تھی، وہ 16 ستمبر کو اللہ نے فوت کر لیا. جب وہ لڑکا فوت ہو گیا، اسی دن وفات کے بعد اللہ تعالیٰ مرزا غلام صاحب پر یہ الہام نازل کرتا ہے، انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں. 1 مہینے کے بعد اکتوبر میں جا کے پھر اللہ فرماتا ہے غلام کو مخاطب کر کے، انا نبشرک بغلام حلیم ینزل المنزل مبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، جو اس کا منزلہ مبارک احمد آپ کے لیے ہوگا، ساقی عید کا آنا تیرے لیے مبارک. اس کے بعد 6-7 نومبر 1907 کو آخری دفعہ یہ الہام ہوتا ہے، صاحب اللہ کا غلام زکیہ رب حبلی ذریۃ طیبہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. لمبا الہام ہے، تو وہ آخری الہام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو 6-7 نومبر 1907 کو اس ذکی غلام کی بشارت دے دی، ہم تو ایک ذکی غلام کی بشارت دیتے ہیں. تو دیکھیں وہ مبارک احمد تو جس کو تریاق القلوب میں مرزا غلام صاحب نے فرمایا تھا کہ یہی میرا وہ پسر ہے باؤد، تو وہ تو نہ صرف فوت ہو گیا بلکہ فوت ہونے کے بعد اللہ نے اس کی مسیل کی خبر دے دی، یعنی مسیل مبارک احمد وہ بندہ ہوگا. تو مبارک احمد کے بعد مرزا غلام صاحب ہمارے آقا گھر میں کوئی لڑکا نہیں پیدا ہوا. تو امید ہے سیفی صاحب میں نے یہ جو مثال آپ کے آگے دی ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے حوالے سے یہ مطلب کہ ہم ایسے نہیں ہوائی ہمارے عقائد ہیں، ہم دلائل رکھتے ہیں اس بات کے کہ اگر کوئی الہامی پیشگوئی مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی، اگر کوئی پیشگوئی مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی مثلا چلہ ہوشیارپور میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو ایک نشان رحمت ایک ذکی غلام کی بشارت دی تھی. اس ذکی غلام کو بریکٹ میں لڑکا لکھ کر ہم نے سمجھا تھا کہ یہ میرا اسماعیل لڑکا ہے. ہم دلائل دیتے ہیں، ثبوت پیش کرتے ہیں کہ وہ لڑکا وہ ذکی غلام بطور اسماعیل لڑکا مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا نہیں ہوا. یہ بڑی تفصیل میں نے بتا دی ہے. اس کے بعد سیفی صاحب آپ مجھے بتائیں ہم کیا کریں کہ اس بات کی پیروی کریں جو مرزا غلام صاحب کی غلط ثابت ہو گئی، اتحاد کی جو غلط ثابت ہو گیا. مرزا صاحب تو کہتے ہیں میرا اتحاد غلط ہو سکتا ہے، اس کی پیروی نہ کرو، بے کی کرو. تو آپ خود بتائیں، پوری جماعت احمدیہ قادیان سے میرا سوال ہے، پورے جتنے لوگ ہیں، مرزا مسعود کے بھی سوال ہے، اور پورے دیکھو کیا کریں ہم لوگ. یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں، آپ کے غفار جنبہ کے فیصلے نہیں ہیں کہ وہ یہ باتیں کہہ رہا ہے. نہیں، اللہ نے فیصلے کر دیے ہیں کہ وہ ذکی غلام، وہ نشان رحمت مرزا غلام صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بطور اسماعیل لڑکا نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے وہی جو ہے سچی ہے چلہ ہوشیارپور جو ملی مرزا غلام صاحب کو، مرزا غلام صاحب اپنے دعوے میں قطعی طور پر سچے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ اس ذکی غلام نے اب مرزا غلام صاحب کی جماعت میں بطور روحانی فرزند کے پیدا ہونا ہے. میں نے بارہا کہہ دیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو اس روحانی فرزند کو بتاؤ مرزا غلام صاحب کی جسمانی نسل میں آئندہ کبھی پیدا کر دیتا، اور اگر اللہ چاہتا تو اس ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ مرزا غلام صاحب کی جو ضروریت ہے روحانی اولاد ہے اس میں جہاں چاہے وہ پیدا کر دے گا. تو اس میں مسئلہ کیا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ میں تو وہی بات کہتا ہوں جو حقیقت اور سچ ہے. تو امید ہے سیفی صاحب کو ان کے اس سوال کا جواب مل گیا ہو گیا. تو اب میں سیفی صاحب کے دوسرے سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں. سیفی صاحب اپنے دوسرا حصہ جو ہے ان کا سوال کا میں پڑھ دیتا ہوں. وہ لکھتے ہیں، لہذا آپ سے سوال ہے کہ
جس قدر آپ نے تشریحات الہام و وحی اقدس کی ہے اور جس قدر باتیں آپ بغیر منسوب اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، کیا وہ آپ کے ماننے والوں کے لیے حجت ہے؟ سیفی صاحب جواباً گزارش ہے کہ خواہ میرا کوئی الہام ہو یا الہام کے بغیر کوئی میری بات ہو، خاک صاحب نے ہمیشہ دلائل کے ذریعے بات کہی ہے۔ وہ بات جو دلیل کے ساتھ پیش کی جائے اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ حضور ایسا بھی دلیل کو ہی اہمیت دیتے تھے۔ مثال کے طور پر میں ان کا ایک حوالہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ یہ تذکرۃ المدی کتاب ہے، اس کا صفحہ 190 پر حضور صاحب فرماتے ہیں، حضرت مرزا غلام صاحب کے ایک بڑے مشہور صحابی تھے، وہ خود بھی پیر تھے۔ وہ سوال کرتے ہیں مرزا غلام صاحب کے آگے، یہ ان کی کتاب تذکرۃ المہدی کے صفحہ 190 پر الفاظ ہیں، میں پڑھتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، جب میں اول دفعہ حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا تھا تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ آپ نے بھی دعویٰ مجددیت دیا ہے اور دوسرے لوگ بھی ہیں جو دعویٰ مجددیت کا کر رہے ہیں۔ من جملہ اوروں کے ایک سوڈانی مہدی ہے جس پر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مہدی اور مجدد ہے۔ اب ہم آپ کو مجدد مانیں یا ان میں سے کسی ایک کو؟ فرمایا، یعنی مرزا صاحب فرما رہے ہیں، فرمایا جس کے پاس دلیل ہو۔ دعویٰ بلا دلیل تو تسلیم نہیں ہوتا۔ دلیل یہی ہے کہ مکالمہ و مخاطبہ الہیہ ہو اور وحی کا نزول ہو اور منہاج نبوت پر ان کا طریق ہو۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اور یہی شناخت ولی نبی رسول کی ہے۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ سیفی صاحب کو کہ میری اگر کوئی ایسی بات ہے جو میں نے کی ہے الہام کے بغیر کوئی بات کی ہے، اس کے ساتھ دلیل نہیں ہے تو وہ بتائے مجھے، ایسی کوئی بات نہیں۔ سیفی صاحب دوسری بات یہ کہ جو حضور صاحب فرماتے ہیں نا، خاک صاحب کا بھی وہی عقیدہ ہے، اگر میری کوئی ایسی بات ہو جو میرے الہام کے خلاف ہو تو پھر لوگوں کو چاہیے کہ وہ میرے الہام کی پیروی کرے، نہ کہ میری کسی ایسی بات کی جو کہ میرے الہام کے خلاف ہو۔ میں تو وہی عقیدہ رہتا ہوں جو مرزا غلام صاحب نے بتایا ہے اپنی کتابوں میں۔ میں بھی اور میرے ماننے والے، میری جماعت کا بھی وہی عقائد ہیں، اس میں کوئی ہے بات ہی نہیں ہے، کوئی تضاد والی بات ہی نہیں۔ اور پھر جو بات یا عقیدہ حضور صاحب کا آپ کے لیے درست ہے، یہ بھی یاد رکھیں، میری حضور علیہ السلام کے لیے درست ہے اور آپ کے ماننے والوں کے لیے درست ہے، وہی بات یا وہی عقیدہ میرے لیے بھی درست ہی ہے اور میرے ماننے والے کے لیے بھی درست ہے۔ اس میں کسی کو اس میں کون سا اعتراض ہے؟ اس میں کون سا اعتراض کرنے کی کسی کو ضرورت ہے؟ سیفی صاحب تیسری بات یہ کہ میرا سوال ہے کہ آپ میری کسی ایسی بات کی مثال پیش کریں کہ جو کہ میں نے اپنے الہام کے برخلاف کی ہو یا کہی ہو، یا میری کوئی ایسی بات پیش کرو جو کہ میں نے دلیل کے بغیر کہی ہو۔ اسی طرح چوتھی بات یہ سیفی صاحب کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ میری کوئی ایسی بات نہیں دکھا سکتے جو کہ میں نے اپنے الہام کے برخلاف کی ہو یا کہ میری کوئی ایسی بات ہو جو کہ دلیل کے بغیر ہو۔ امید ہے سیفی صاحب آپ کے سوال کا جواب میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ دے دیا ہے اور سامعین نے بھی سن لیا ہوگا۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ تقویٰ کی راہوں پر چلیں۔ جب انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس قسم کے کج بیسیوں سے وہ لوگ بچ جاتے ہیں۔ تو متقی لوگوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ہوتی ہے، اللہ کا فضل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو ہی ہدایت بھی دیتا ہے۔ جو لوگ تقویٰ سے دور ہو کر کج بیسیاں کریں، جھگڑے شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ میری آپ سے اور جماعت احمدیہ قادیان کے جتنے بھی دوست احباب سارے ہیں، میری باتیں سن رہے ہیں، جو بعد میں میرا یہ انٹرویو سن لیں گے، سب سے میری درخواست ہے کہ دیکھو ہمیں چاہیے کہ تقویٰ اور نیک نیتی کے ساتھ الہامی پیشگی مسلم موت کے حوالے سے ہم بات کریں۔ جو تقویٰ کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ غور و فکر کرنے کے بعد جو ثابت ہو سچ الہامی پیشگی مسلم موت کے حوالے سے، تو ہمیں سب کو چاہیے کہ اس کو مان لیں، باقی باتوں کو چھوڑ دیں جو کہ مرزا غلام صاحب کی الہام کے خلاف ہوں، جو کہ مرزا غلام صاحب کی تعلیم کے خلاف ہوں۔ امید ہے جماعت احمدیہ قادیان کے میرے دوست سے بہت سارے ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کے سوال کا جواب دے چکا ہوں تو انشاءاللہ تعالی امید ہے آپ کو اطمینان ہو جائے گا۔ سامعین اکرام، اب میں ایک دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں۔ یہ دوسرا سوال بھی جو کافی میرے جاننے والے ہیں، ایک
جناب اکرم محمود صاحب، ان کا سوال ہے. جو جناب اکرم محمود کی جو سوال ہے بڑی طویل تحریر ہے، تو میں وہ طویل تحریر ان کی پہلے پڑھتا ہوں، سب لوگ بغور سنیں اس تحریر کو. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں پھر جناب اکرم محمود صاحب کا اس تحریر میں جو انہوں نے سوال اٹھائے ہیں ان کا میں انشاءاللہ تعالی جواب دوں گا. جناب اکرم محمود صاحب لکھتے ہیں مجھے: محترم جمبا صاحب، جس طرح آپ خلیفہ رابع کو لکھے گئے اپنے خطوط کو اپنا دعویٰ قرار دیتے ہیں، حالانکہ وہ دعویٰ نہیں ایک درخواست ہے، اسی طرح آپ نے آج ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ خلیفہ رابع نے آپ کو مرد حق کہہ کر یہ کہا تھا کہ دیکھنا آج بھی مرد حق کی دعا سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. یہ میرا اکرم محمود صاحب سے درخواست ہے اور باقی سامعین سے بھی درخواست ہے کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو جناب اکرم محمود صاحب اور میرے درمیان یہ پیدا ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج میں کوشش کروں گا اس مس انڈرسٹینڈ کو ختم کر دوں، کیونکہ جو اکرم محمود صاحب سمجھ رہے ہیں وہ میں تو بات ہی نہیں پہ کہتا، میں تو جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی شے ہے. یا تو اکرم محمود صاحب کوشش نہیں کر رہے یا پھر جان کے وہ ایسی غلط بات میری طرف منسوخ کر رہے ہیں. آگے وہ لکھتے ہیں، ان کی میں تحریر پڑھ رہا ہوں، آگے وہ لکھتے ہیں: جمبا صاحب 1993 میں انہوں نے آپ کے خیالات کو شیطانی وسواس قرار دیا تھا. یہ آپ کی خود فریبی ہے کہ وہ آپ کو مرد حق سمجھتے تھے. کیا آپ کو یاد نہیں کہ انہوں نے سن 2001 کے جلسہ سالانہ منعقدہ منہائم جرمنی میں آپ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کیا اس کے باوجود بھی کوئی ذی شعور انسان یہ کہہ سکتا ہے وہ آپ کو مرد حق سمجھتے تھے؟ یہی تو مصیبت ہے جناب اکرم محمود صاحب، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی جو میرے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں. میں یہ بات نہیں کہتا جو آپ میری طرف منسوخ کر رہے ہیں، میں کچھ اور کہتا ہوں. جو میں کہتا ہوں اس کو آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں یا آپ سمجھنا نہیں چاہتے. آگے پھر میں آپ کی تحریر پڑھتا ہوں. آپ کہتے ہیں: جمبا صاحب، یہ محض آپ کی خود فریبی ہے. وہ اتنے بے شعور نہیں تھے کہ ایک شخص کو شیطانی وساوس میں مبتلا بھی کہیں اور پھر اسے مرد حق بھی قرار تھے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مرد حق انہوں نے اپنے آپ کو کہا تھا. تو یہ جو بات جناب اکرم محمود صاحب کہہ رہے ہیں، اگلی میں تحریر بعد میں پڑھتا ہوں. میں دو باتیں میں ان کو کہہ دیتا ہوں یہاں پر. جناب اکرم محمود صاحب، میں آگے چل کر آپ کو اور دیگر سامعین کرام کو بھی دلائل کے ذریعے بتاؤں گا کہ وہ بظاہر مرد حق اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، یعنی مرزا طاہر احمد، لیکن ثابت نہیں ہوتا. ثابت ہوتا ہے کہ وہ مرد حق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ثابت ہوتے ہیں. یہ میری بات ہے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ مرزا طاہر احمد مرد حق سے جو لے رہے تھے عبدالغفار جمبا مراد ہے، جو مرزا طاہر نے کہا تھا. میں نے کبھی نہیں یہ بات کہی. ہاں، یہ دعویٰ ہے خاص سار کا کہ وہ موعود عصا جو حضور اسلام کو، محمدی مریم کو، آخری زمانے کے موسیٰ علیہ السلام کو، مرزا غلام حسن کو بخشا گیا تھا، وہ الحمدللہ وہ میں ہوں، اللہ نے مجھے بتایا ہے، وہ خاک سار ہے. تو آگے میں پھر تشریح بعد میں کروں گا آپ کی اس بات کی. میں آپ کی تحریر آگے پڑھتا ہوں. یہ تو ضمنی سی بات میں نے آپ کو بتائی ہے. آگے آپ لکھتے ہیں شعر. آپ کہتے ہیں سنیے وہ کیا کہتے ہیں. آپ شعر کچھ لکھتے ہیں مرزا طاہر احمد کے، وہ میں پڑھتا ہوں شعر بالنوین جیسے کہ آپ نے لکھا ہے سوال میں، تحریر میں وہ پڑھتا ہوں. جب سے خدا نے ان عاجز کندھوں پر بار امانت ڈالا، راہ میں دیکھو کتنے محیب اور کتنے کٹھن مراحل آئے. بھیڑوں کی کھالوں میں لپٹے کتنے گرگ ملے رستے میں، مقتولوں کے بیس میں دیکھو کیسے کیسے قاتل آئے. آخر شیر خدا نے بپھر کر ہر پن باسی کو للکارا، کوئی مبارز ہو تو نکلے سامنے کوئی مباحث آئے. ہمت کس کو تھی کہ اٹھتا، کس کا دل گردہ تھا نکلتا، کس کا پتا تھا کہ اٹھ کر مرد حق کے مقابل آئے. یہ بالکل آپ شعر میں جو لکھا ہے وہ مرزا طاہر کہہ رہے ہیں اپنے متعلق، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ وہی سوچنے کی کوشش کرو. تو ٹھیک ہے، مرزا طاہر نے اپنے متعلق لکھا ہے، مرد حق لکھا ہے. اس میں آگے میں بتاتا ہوں کہ اس مرد حق جو شعر ہے وہ جیسے کہ لکھتے ہیں کہ یہ دعا ہی کا تھا موزہ کے عصا ساحروں کے مقابل بنا دہا. آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا
سحر کی ناولوں کو نگل جائے گی. اس مرد حق جو شعر میں کہا ہے اس سے کیا مراد ثابت ہوتا ہے وہ میں بتاؤں گا بعد میں جا کر. آگے لکھتے ہیں میرا صاحب، آخر طاہر سچا نکلا، آخر ملا نکلا جھوٹا، جال حق بزحق الباطل ان الباطل کانا زہوقا. جمع صاحب آپ لکھتے ہیں شروع کے بعد، جمع صاحب خلیفہ رابع نے مرد حق کسے کہا تھا؟ اسی شخص کو کہا تھا جس کی بایوگرافی کا نام اے مین آف گاڈ تھا. میں نے آپ پر حقیقت کھول دی ہے، لیکن یہ بھی یقین ہے کہ آپ اس حقیقت کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے اور یہی کہتے رہیں گے کہ نہیں، مرزا طاہر احمد میری تصدیق کرنے والے تھے اور اس نے مجھے ہی مرد حق قرار دیا تھا. تو مطلب کہ جناب اکرم محمود صاحب، میں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے درمیان ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ کو چاہیے تقویٰ اور نیکی کے ساتھ اس مس انڈرسٹینڈنگ کو ہم دور کریں اپنے درمیان. میں کیا کہتا ہوں، جو آپ بالکل کہہ رہے ہیں وہ میں نہیں کہہ رہا. میں جو کہتا ہوں آپ اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، یا اگر سمجھ چکے ہیں تو بہرحال آپ چاہتے ایک ایسی بات نہیں تو منسوخ کر رہے ہیں جس کو جو میں نہیں کہتا. میں آپ کے سوال کو تفصیلی جواب دیتا ہوں. جناب اکرم محمود صاحب، خاکسار نے اپنا دعویٰ جناب مرزا طاہر احمد کے آگے ایک درخواست کی شکل میں ہی رکھا تھا. پہلے باتیں ضمنی سی میں کروں گا، آگے شعروں کے مطلب جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کے بعد میں بات کروں گا. پھر میں عرض کرتا ہوں کہ خاکسار نے اپنا دعویٰ جناب مرزا طاہر احمد کے آگے ایک درخواست کی شکل میں ہی رکھا تھا، اور صادقوں کا یہی طریقہ یا رویہ ہوا کرتا ہے. مثلا آپ نے ڈاکٹر اسرار کی عظمت مصطفیٰ ایک تقریر سنی ہوگی، اکرم محمود صاحب اور باقی سامعین کرام نے بھی سنی ہوگی. اس میں بڑی زبردست وہ باتیں آنسوں کے حوالے سے کہتے ہیں. مثال کے طور پر جب آنسوں کو غار حرا میں آپ پر وحی نازل ہوگی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے معمور فرما دیا رسول اور نبی، اس کے بعد آپ نے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلے آپ نے یہی کیا تھا اپنے گھر میں. پہلے تو آپ اس وحی کے بعد خود ہی گھبرا گئے تھے. یہ باتیں میں نے بارہا کہی ہوئی ہیں. اپنی زوجہ سے گھر آ کر کہا تھا کہ ختیجہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. اور پھر کہا تھا کہ مجھے اپنے نفس سے ڈر پیدا ہو گیا. ساری باتیں. تو کمبل اڑایا گیا. کمبل اڑانے کے بعد پھر وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اطمینان طاری ہو گیا تو پھر انہوں نے باتیں کی کہ ایسے ایسے میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے. اس کے بعد آپ نے پہلے تو اپنی بیوی سے کہا یہ اللہ نے مجھے معمور فرما دیا ہے، مرسل ہوں میں. تو پھر اپنا بھتیجا تھا یعنی کزن تھا علی، ان کو بتایا اور یہ باتیں اپنے ماحول میں کہیں. سورت شعراء میں یہ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا کہ اے میرے نبی، سب سے پہلے اپنے خاندان کو بتا اپنی متعلق کہ اپنے دعوے کے حوالے سے. تو ہم نے پھر کیسا کیا تھا. پھر اس کے بعد ایسا ایسا جب خاندان کے لوگوں کو بتا دیا ہم نے، اس کے بعد ہم نے پھر دعوتیں کی مکہ کے لوگوں کی اپنے گھر میں. ڈاکٹر مسعود کا وہ لیکچر سنے، تقریر عظمت مصطفیٰ، وہ اس لیے دعوتیں کرتے تھے کہ جب دعوت کھاتے تھے لوگ، کھانے کے بعد پھر ہم اپنا دعویٰ ان کے آگے اشارتاً رکھتے تھے. بڑے کھل کے نہیں رکھتے تھے، کہتے تھے. لیکن بقول ڈاکٹر اسرار اکثر وہ کھانا کھانے کے بعد وہ مسخر کر کے وہ سارے رشتے دار چلے جاتے تھے. یہ باتیں وہاں پہ سن سکتے ہیں آپ، میں غلط باتیں نہیں کہہ رہا. اور ہم نے اپنے دعویٰ سے واقف کرنے کے لیے اپنے قبیلے کو، اپنے رشتے داروں کو کئی دفعہ دعوتیں کی. ایک ایسا واقعہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو بلا کر ایک مکہ کے ساتھ ایک پہاڑی تھی بقول ڈاکٹر اسرار، آج کل وہ ساری ختم ہو گئی ہے، یعنی اس کا نام غالباً صفا تھا یا کیا تھا. وہاں پر لے گئے سب لوگوں کو بلا کے، رشتے داروں کو بھی، قبیلے کو بھی. اور وہاں پہ ابو لہب بھی گیا تھا. وہاں پر چڑھ کے ہم نے فرمایا تھا سب لوگوں کو کہ اگر میں تم لوگوں کو یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے با یک زبان کہا تھا کہ اے محمد، آپ صادق اور امین ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تو ہم ضرور مانیں گے. تو اس وقت نے فرمایا تھا کہ لوگوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں آپ کی طرف. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس بات کی کہ میں رسول ہوں. تو اس پر نا باقی لوگ تو خاموش ہو گئے. تو ابو لہب جو چچا تھا وہ بڑا بدبخت انسان تھا، اس نے بڑی غلط بات کی آسم کے متعلق. آپ وہ سنیں ڈاکٹر صاحب کی عظمت مصطفیٰ تقریر. تو اس میں وہ بات تو نہیں کہہ سکتا جو ابو لہب نے مردود نے کہی تھی. تو یہ بات میں بتا دیتا ہوں کہ ابو لہب نے گند پکنے کے بعد آسم کے متعلق یہ کہا تھا کہ آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا یہاں پر، یہ بات کہی تھی. اسی طرح میں سامعین کو بھی اور اکرم محمود سے بھی کہتا ہوں کہ جب پہلے ابو بکر صدیق کو کسی نے بتایا کہ تیرے دوست نے دعویٰ کیا ہے نبی اور رسول ہونے کا، تو ان کو پتا ہے آپ کو، وہ گھر نہیں گئے تھے، آسم کے گھر میں آئے تھے. اور آسم پر جب ملے گھر میں
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آنسم سے فرمایا تھا کہ آپ نبی اور رسول ہیں. تو آگے سے آنسم دلیل دینا شروع کر دی تھی. آنسم نے دلیلیں بتانی شروع کر دی تھی. تو ابو بکر جانتے تھے آنسم کو. ابو بکر نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے دلیل نہیں مانگتا آپ کے دعوے کی، میں صرف آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نبی اور رسول ہیں؟ تو آنسم نے فرمایا تھا کہ بالکل میں نبی اور رسول ہوں. تو یہ جو باتیں ابو بکر نے کہی، یا جو آنسم پہاڑی پر بلا کے لے گیا لوگوں کو، قبیلوں کو دعوتیں دیتے تھے، کیا رویہ تھا؟ یہی رویہ تھا نا کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ بے طریقے سے حکمت کے ساتھ اپنی دعویٰ آپ لوگوں کے آگے رکھو. اور آنسم یہی کرتے رہے، یہ حکمت کے ساتھ ان کو بتاتے رہے کہ دیکھو میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں. غار ہرا سے اترنے کے بعد بانگ دوران آپ نے اپنی قوم کے آگے نہیں یہ کہا تھا کہ لوگوں سن لو میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، مجھے مانو. ایسی باتیں نہیں ہیں. میرے معاملات جو ہیں وہ بالکل اسی طرح ہیں. آگے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور بات کہ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے بھی یہی ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہاں پر جا کر بڑی نرم نرم باتیں کرنا، بڑی نرم آواز سے ان کے آگے اپنا دعویٰ رکھنا. ہو سکتا ہے کہ وہ تیری بات سمجھ جائے، وہ ہدایت پا جائے. یہ کیوں کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا تھا کہ تم اگر زبردستی کہیں گے جا کے میں نبی اور رسول ہوں تو بگے بگئی ہے، وہ تیرے مقابل آ کے تینوں نقصان پہنچائے گا نا. تو میں اپنا یہی کہتا ہوں جناب اکرم محمود صاحب سے بھی اور باقی سننے والوں سے بھی کہ یہ نبیوں اور رسول جو ہوتے ہیں صادق ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے معمور ہوتے ہیں، ان کی یہی رویے ہوتے ہیں کہ وہ بڑا عاجزی سے اور بڑے حکمت کے ساتھ، یا یہ کہہ لیں کہ درخواست کی رنگ میں وہ اپنا دعویٰ رکھ دیتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ چلو یہ بندے یہ جو دعوے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یکدم شوق ہوگا، صدمہ ہوگا، تو اس میں آ کے پھر میرے کو خطرات نہ پیدا کر دیں یا اپنا کوئی اور کام نہ کر بیٹھے. تو یہ حکمت ہوتی ہے کہ وہ جو صادق ہوتی ہوئی بھی درخواستوں کے رنگ میں اپنے دعوی وقت کے جو لوگ ہوتے ہیں، بس وہ کیا تھا، بہرحال میں اس کو چھوڑتا ہوں. میں نے مرزا طاہر کے آگے اپنا حکمت کے ساتھ یہ دعویٰ اور انکساری کے ساتھ رکھا تھا، اور یہ کہہ کہ اے میرے ساتھ سید، اے میرے آقا. لیکن آقا اور سید کو یہ سمجھ نہ آئی کہ میرا یہ جو ماننے والا بار بار آقا مجھے اور سید کیوں کہہ رہا ہے اور میرے آگے کیا رکھ رہا ہے. لیکن میں جناب اکرم صاحب سے کہوں گا کہ دیکھیں وہ آقا صاحب سمجھ گئے تھے میرے دعوے کو، جو درخواست کے رنگ میں نے ان کے آگے رکھا تھا. پہلا خط جو ہے تمہیدی خط ہے وہ میرا، اس میں کوئی وضاحت نہیں میں نے کی تھی، اس کو ہی سمجھ گئے تھے. اور اس کے بعد اس کا ثبوت میں دیتا ہوں کہ انہوں نے جو خطبہ جمعہ دیا تھا میرے ملنے کے بعد درخواست، تو اس کے بعد جو ان کا خطبہ بتا رہا ہے کہ وہ سمجھ گیا تھا کہ بندہ دعویٰ کر رہا ہے میرے آگے. تو بہرحال آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی. تو دوسرا خط جو میں نے لکھا مارچ 1997 میں، اس میں نے پھر تفصیل بتائی دی، اپنی خوابیں بتائیں اور سارے واقعات بتا دیے. اور وہ دوسرا خط ہے. تیسرا خط تو پھر میں جس طرح آپ چاہتی ہیں نا کہ جمع صاحب آپ کو دعویٰ کرنا چاہیے تھا، وہ میرا تیسرا خط ہے مرزا طاہر کے آگے. میں نے پھر ان سے آگے پوچھا تھا بابا کے بلند کہ اگر آپ سمجھتے ہیں مرزا طاہر صاحب پیش کی مسلم موت کے مستاق آپ کے والد ہیں، میرا خط پڑھیں، تیسرا خط. آپ بتائیں مجھے دلیل دیں اس بات کی کہ کیسے وہ مسلم موت تھے. تو یہ بات تیسرے خط میں جا کے میں نے کہی تھی. پہلا خط تمہیدی تھا، تمہید خط کو بھی میرے سمجھ گیا تھا مرزا طاہر کی دعویٰ عبدالغفار جمع میرے کے کر رہا ہے، اس کا جواب بتا رہا ہے. دوسرے خط میں نے دلائل دیے، اس کو کھولا، ہر چیز کو کھول کے آگے رکھ دیا. اور تیسرا خط میں نے پھر پوچھا تھا کہ آپ بتائیں مجھے یہ. پھر اس کو وہ انہوں نے پھر مجھے پتا ہے نا وہ سجدے میں نہیں، وہ ڈائس پہ گر پڑا میرے یہ پوچھنے کے بعد. اتنا غصہ ان کو آیا. تیسرے غالباً میرا تیسرا خط ملنے کے تیسرے جمعہ کے بعد اس کو ڈگ پڑا. ربا میں وہ مشہور خطبہ جمعہ ہے، مجھے اس کی ڈیٹ یاد نہیں ہے، تو وہ ڈائی سے باتیں کرتا ہوا چند منٹ کی خطبہ اور گر پڑا. تو یہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے میں نے ہمیشہ ہی حکمت اور انکساری کے ساتھ اے میرے سید، اے میرے آقا کر کے ان کے آگے یہ اپنا مقدمہ رکھا تھا، دعویٰ رکھا تھا. اچھا اب میں آتا ہوں جناب اکرم محمود صاحب، میں آپ آتا ہوں آپ کے اصل سوال جو ہے جو میں نے تحریر پڑھی ہے اس کے جواب دینے کی طرف آتا ہوں. تو اکرم صاحب، جناب مرزا طاہر احمد نے اپنے شعر میں مرد حق کی دعا کا جو کہا ہے وہ آپ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے متعلق کہا ہے. یہ میرا دعویٰ ہے، میں اپنے متعلق نہیں کہتا کہ وہ میرے متعلق کہہ رہے تھے مرد حق کی دعا. میں عبدالغفار نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ مرزا طاہر نے مرد حق جو شعر میں کہا تھا، مرزا طاہر احمد نے لاشعوری میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے متعلق کہا ہے. جیسا کہ شعر کا پہلا مصرع میں مرزا طاہر فرماتے ہیں کہ یہ دعا ہی کا تھا موزہ کے عصا،
साहिरों के मुकाबिल बना इत्तेहाद। शेर के पहले हिस्से में मूसा साहब के का और आपके असा का जिक्र करते हैं मिर्जा ताहिर अहमद। तो मर्द हक की दुआ के अल्फाज में यानी दूसरे मिसरा में आखिरी जमाने के मूसा हज़रत मिर्जा गुलाम अहमद साहब के मौत के हज़रत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम के आखिरी जमाने के मूसा और आपके मौत असा का जिक्र वो करते हैं। तो इसका मैं हवाला आपके आगे पेश कर देता हूँ। ये हवाला जो है, ये जो तज़किरा है इस वक्त जो मौजूद है, इसके 394 सफ़ा पर मैं इसका सबूत आप लोगों के आगे देता हूँ। मिर्जा गुलाम अहमद साहब का एक बहुत मशहूर शेर है, मैं कभी आदम कभी मूसा कभी याकूब हूँ, नीज इब्राहिम हूँ, नस्लें हैं मेरी बेशुमार। मैं वास्ती साहब आपके आगे 50 के करीब इल्हाम ऐसे पेश कर सकता हूँ कि जिसमें मिर्जा गुलाम साहब ने अपने मुतल्लिक कहा है कि अल्लाह ने मुझे मूसा करार दिया है, वो इल्हाम मौजूद है। इसका मतलब वो ये है कि मिर्जा गुलाम साहब के इल्हाम के मुताबिक आप आखिरी जमाने के मूसा थे और आप अलैहिस्सलाम को भी पहले मूसा की तरह एक मौद असा दिया गया था। मैं वो हवाला पढ़ देता हूँ। ये 394 सफ़ा है तज़किरा का। हज़रत साहब लिखते हैं 21 जून 1903 मुझे 2 असा दिए गए, एक जो मेरे पास था, दूसरे वो जो गुम हो गया था। और गुमशुदा असा को जो मैंने देखा तो उसके मुंह पर लिखा हुआ था दुआ का मुस्तजाबन। इसका तर्जुमा नीचे लिखा हुआ है, तेरी दुआ मकबूल है। ये अल्फ पे में लिखते हैं वो हज़रत साहब। 21 जून को एक छड़ी पे ये लिखा हुआ दिखाया गया, दुआ का मुस्तजाबन, तेरी दुआ मकबूल है। तो ये अपना नीचे का हवाला भी दिया हुआ है। मैं जनाब अकरम महमूद साहब से कहता हूँ, ये हमारे दरमियान ये कंफ्यूजन जो है आप कर रहे हैं पैदा। मैं तो बड़ा खोल खोल के बता रहा हूँ कि दूसरे मिसरे में मिर्जा ताहिर अहमद साहब ने जिस मर्द हक की दुआ का जिक्र किया हुआ है वो दरअसल मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की का जिक्र है और उनकी वो मर्द हक की दुआ का जिक्र है। अभी मैंने हवाले पढ़ दिए हैं। दुआ का मुस्तजाबन उनको असा दिया गया जिसके मुंह पर लिखा हुआ था दुआ का मुस्तजाबन, तेरी दुआ है। तो आपको चाहिए कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो समझें भी और लोगों को भी बताएं। मेरी तरफ गलत बात ना अकरम महमूद साहब मंसूब करें। जनाब अकरम महमूद साहब, मैं ये भी कहता हूँ कि हो सकता है कि वो शौरी तौर पर अपने शेर में अपने को ही मर्द हक फरमा रहे हैं, यानी मिर्जा ताहिर अहमद साहब, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया है। ये मैं जो बातें मैं अपने अकल से नहीं कह रहा, मैं खुदा की कसम खा रहा हूँ जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है। अल्लाह ने मुझे सब कुछ बातें बताई हैं। मगर ना एक शायर है, वो शेर कहता है, मैं बताता हूँ, उसको अपना पता नहीं था वो क्या कह रहा है। अल्लाह ने मुझे खबर दी है कि खुदा ने मुझे इल्म दिया है कि दरअसल लाशौरी तौर पर मर्द हक से हज़रत मिर्जा गुलाम अहमद साहब की वो बात कर रहे थे इस शेर में, क्योंकि हज़रत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मूसा करार दिया हुआ है। अभी मैंने कहा है मैं 50 इल्हाम पेश कर सकता हूँ उसके मुतालिक, जिसमें अल्लाह ने मुखातब करके मिर्जा गुलाम साहब को फरमाया हुआ है, मेरे मूसा, जैसा फरमाया कि ए इब्राहिम, बाकी नबियों के नाम दिए हुए हैं, जैसा मूसा भी कहा हुआ है। और पहले मूसा की तरह आप अलैहिस्सलाम को एक मौद असा भी अल्लाह ताला ने बख्शा था। अभी मैंने हवाला पेश कर दिया है कि मिर्जा गुलाम साहब को भी 2 असा दिए गए, एक वो जो गुम हो गया, दूसरे जो एक वो जो गुम हो गया था। गुमशुदा असा को जब मैं देखता हूँ तो उसके मुंह पर लिखा हुआ था दुआ का मुस्तजाबन, तेरी दुआ मकबूल है। यानी कि जो गुम होने वाला असा था मौत, उसके मुंह पर लिखा हुआ था दुआ का मुस्तजाबन, तेरी दुआ मकबूल है। या मैं बड़ी वजाहत से कह देता हूँ कि जिस इंसान ने या जिस इंसान को जमाती अहमदिया में गुम कर देना था, उसकी पेशगी पर कब्जा कर लेना था किसी लोगों ने, यानी पेशगी पर कब्जा करके वो गुम होना था ना उसने, उसके मुंह पर लिखा हुआ था मिर्जा गुलाम साहब फरमा रहे हैं दुआ का मुस्तजाबन, तेरी दुआ मकबूल है। यानी जिस असा के मुतालिक मौद असा के मुतालिक खुदा फरमा रहा है दुआ का मुस्तजाबन, तेरी दुआ मकबूल है, वही मिर्जा गुलाम साहब की दुआ का नतीजा है। तो ये जो मिर्जा ताहिर साहब शेर में फरमा रहे हैं ना कि आज भी देखना मर्द हक की दुआ सिहर की नागरों को निगल जाएगी। तो आज भी देखना मर्द हक की दुआ, मर्द हक मिर्जा गुलाम अहमद इस्लाम से जिन्होंने चिल्ला होशियारपुर में मोहम्मद सम की अजमत और आपके दीन इस्लाम की गलबा के लिए दुआएं की थी कि अल्लाह मुझे कोई निशान दे कि जो आसम की शान की को दोबारा करने का मौजूद बने, जो दीन इस्लाम की फतह और गलबा का मौजूद बने। ये निशान मिर्जा गुलाम साहब ने मर्द हक ने मांगा था और उनको फिर दिया गया था। अल्लाह फरमाता है मैं तुझे एक रहमत का निशान देता हूँ, उसी की मुझसे मांगा।
اور آگے پھر اللہ فرماتا ہے کہ ذکی غلام تجھے ملے گا. تو یہ میں اکرم محمود صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی یہاں پر مرزا غلام صاحب جو شعر میں کہہ رہے ہیں نا کہ آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا صحت کی ناخنوں کو نگل جائے گی. یہاں پر اپنا ہو سکتا ہے شعوری طور پر اپنے آپ کو بھی سمجھ رہے ہوں مرزا طاہر احمد مرد حق, لیکن خدا نے قسم کھاتا ہوں میں, خدا نے مجھے بتایا ہے کہ اے عبدالغفاری اس میں مرد حق وہ وجود ہے محمدی مریم جو چلا شاہپور میں گئی تھی دعائیں کرنے کے لیے, اور اس کی دعاؤں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا تھا میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں, اسی کے معاف سے مانگا. وہیں پر اسی دعا میں ذکی غلام کو اللہ نے عبادت دیا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اپنا اکرم محمود صاحب اور مرزا طاہر احمد اصل میں اللہ کے علم میں مرزا مرد حق دعا کی آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا شیر کی ناخنوں کو نگل جائے گی. یہاں پر مرد حق اللہ تعالیٰ کے علم میں مرد حق سے مراد مرزا غلام احمد علیہ السلام تھے, اور اس کے موعود عصا کی بات ہو رہی ہے. جیسے کہ پہلے مصرع میں مرزا طاہر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا ذکر کیا ہے, ایسے ہی دوسرے مصرع میں حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے آخری زمانے کے موسیٰ حضرت مرزا غلام احمد صاحب اور اس کو جو موعود عصا دیا گیا تھا اس کا ذکر فرمایا ہے. آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا سحر کی ناخنوں کو نگل جائے گی. اور اس کے بعد پھر میں کہتا ہوں کہ جناب اکرم محمود صاحب پہلے مصرع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے عصا کا ذکر ہے, اور دوسرے مصرع میں کسی ایسے مرد حق کی دعا کا ذکر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے الہامن موسیٰ قرار دیا ہو اور پھر اسے ایک موعود عصا بھی بخشا گیا ہو. یہ دونوں باتیں مرزا طاہر کی بجائے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے وجود میں ثابت ہوتی ہیں. حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے کا موسیٰ قرار دیا ہوا ہے آپ کے الہامی کلام میں, اور آپ علیہ السلام کو ایک موعود عصا بخشا گیا ہوا ہے تذکرہ صفحہ 394. تو یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں, میں تو ثبوت دے رہا ہوں اپنی باتوں کا, اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے شعوری طور پر مرزا طاہر اپنے آپ کو ہی کہہ رہے ہوں, لیکن دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ کیا تھا. یہ شے سارے اس نے کہے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ سب کام جو مرزا طاہر نے کیے ایز اے ارہاس کے طور پر کیے, یعنی آنے والا جو موعود ذکی غلام تھا جماعت احمدیہ میں, وہ مسلم موعود جو تھا, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مرزا طاہر کو اس کا یعنی اس موعود ذکی غلام کا مسلم موعود کا ارہاس بنایا تھا, لیکن لا شعوری طور پر بنایا تھا. شعوری طور پر اگر اللہ تعالیٰ بناتا مرزا طاہر کو تو بابانگ بلند اپنی زندگی میں اسٹیج پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بتا جاتے کہ لوگوں مجھے اس ذکی غلام کا اس نشان رحمت کا علم ہو گیا ہے, اس کا دعویٰ میرے پاس پہنچ چکا ہے, وہ عبدالوفات جنبہ ہے. تو یہ کہہ کے جاتے اگر شعوری طور پر اللہ انہیں بناتا, لیکن اللہ نے لا شعوری طور پر مرزا طاہر احمد کی آزمائش کرنے کے لیے اور مرزا غلام صاحب کی پوری جماعت کی آزمائش کرنے کے لیے لا شعوری طور پر اسے ارہاس بنایا, شعوری طور پر نہیں بنایا. اگر شعوری کہہ جاتے تو سارا مرزا غلام صاحب نے مرزا طاہر احمد نے اپنی زندگی میں سارا معاملہ حل کر کے جانا تھا کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو یہ مسئلہ, لیکن اللہ چاہتا تھا میں آزمائش کروں, لوگ تقویٰ کے ساتھ پھر سچائی کو پائیں اور ہدایت پائیں, اور جن میں تقویٰ نہیں ہے وہ بے شک ہدایت سے محروم رہ جائے. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کسی کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور ہمارے پروگرامز کا وقت بھی ختم ہونے کو ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ٹائم آڈینس کو بھی دیا جائے کہ اگر کوئی اور سوالات کچھ دوست کرنا چاہتے ہیں تو اپنا سوال کر سکیں. جزاکم اللہ واحسن الجزا. علاوہ اس کے سامعین کرام اور جناب اکرم محمود صاحب, یہ موعود عصا جو حضرت مرزا غلام صاحب کو بخشا گیا تھا یہ وہی موعود ذکی غلام ہے, اور خاکسار ہی وہ موعود ذکی غلام یا موعود عصا ہونے کا دعوے دار ہے. یہ اصل میں بات ہے. جب آپ میری طرف یہ بات کرتے ہیں نا منسوب کہ جمعہ صاحب آپ کہتے ہیں میں مرد حق کی گاؤں, نہیں, میں اپنے آپ کو مرد حق نہیں کہہ رہا. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مرد حق مرزا طاہر احمد کی بجائے مرزا غلام احمد عصام تھے. انہوں ہی آخری زمانے کا موسیٰ کہا گیا ہے اللہ نے کے الہاموں میں, انہیں ہی ایک موعود عصا بخشا گیا ہے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی طرح. تو وہاں پر دوسرے مصرع میں مرزا طاہر احمد کے دوسرے مصرع میں جس مرد حق کی دعا کا ذکر ہے وہ مرزا غلام احمد علیہ السلام آخری زمانے کے موسیٰ ہیں, اور ان کے موعود عصا کا ذکر ہے. اور پھر یہ میرا دعویٰ ہے کہ وہ موعود عصا, وہ چلا شاہپور میں نشان رحمت جو مرزا غلام صاحب کو بخشا گیا تھا, وہ موعود ذکی غلام, وہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ اے عبدالوفات میں تجھے وہ بنا رہا ہوں.
تو اس میں پھر اس کے بعد پھر آپ مرد حق مجھے نہ کہیں، ہاں میری بات کو سمجھیں اور اسی طرح لوگوں کو بیان کریں. آپ بھی اس طرح سمجھیں کہ وہ مرد حق مرزا غلام احمد صاحب تھے. خاکسار کا اتنا دعویٰ ہے کہ وہ موعود عصا جو ہے، جو مرزا غلام صاحب کو بخشا گیا تھا، جس کا دوسرے مصرع میں مرزا طاہر نے ذکر کیا ہے کہ آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، وہ مرد حق کی دعا یا وہ مرد حق کو دیا گیا موعود عصا یا وہ مرد حق کو دیا گیا نشان رحمت یا وہ مرد حق مرزا غلام صاحب کو دیا گیا ذکی غلام، وہ یہ عاجز ہے اللہ تعالیٰ کے فرمانے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے بنانے کے بعد. میں کہتا ہوں کہ یہ میرا دعویٰ ہے. تو علاوہ اس کے دوسرے مصری میں جو مرزا طاہر احمد نے مرد حق کی دعا فرمایا ہے، اس سے جل ہوشیار میں محمدی مریم کی دعا مراد ہے، نہ کہ یہاں مرزا طاہر احمد کی کسی دعا کا ذکر ہے. امید ہے جناب اکرم محمود صاحب کو بھی اور دیگر سامعین کرام کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ خاکسار کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ مرزا طاہر نے اپنے شعر میں مرزا مرد حق کی دعا کا جو ذکر کیا ہے وہ مرد حق کی دعا میں ہوں. میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ پہلے مصرع میں مرزا طاہر نے پہلے موسیٰ کا ذکر کیا ہے اور اس کے موعود عصا کا ذکر کیا ہے. یہ دعا ہی کا تھا موعظہ کی عصا سحروں کے مقابل بنا آئیدہ. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پہلے گزرے ہیں ان کے ساتھ ہو گیا ہے. دوسرے مصرع میں جو مرزا طاہر نے فرمایا ہے، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا سحر کی ناونوں کو نگل جائے گی. دوسرے مصرع میں مرد حق سے مرزا طاہر کی مراد اگر شعوری طور پر نہیں تو اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ تھی کہ وہ آخری زمانے کے موسیٰ مرزا غلام احمد علیہ السلام ہیں اور ان کو بخشا گیا وہ موعود عصا ہے، جس کا ابھی حوالہ میں نے پڑھ کے آپ لوگوں کو سنایا ہے. آخر پہ کہتے ہیں یہ دعا ہی کا تھا موعظہ کی عصا ساحروں کے مقابل بنائی دہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا سیر کی ناونوں کو نگل جائے گی. اکرم محمود صاحب جماعت احمدیہ میں مذہب کی دائرہ میں یہ سیر کی ناونوں کو یہ آج نگل نہیں گیا؟ خود پوچھیں مرزا مسعود صاحب سے، اپنے علماء سے، میرا سامنا کیوں نہیں کرتے، میرے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے؟ 18 سال سے میں سزائیں بھگت رہا ہوں، اخراج مقاطعہ کی سب کچھ میں گزر رہا ہوں، وہ بات کرنے کے لیے میرے سے تیار نہیں ہے. یہ وہ پورا ہو چکا ہے شعر کہ آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، یعنی وہ موعود ذکی غلام جو مرزا غلام احمد آخری زمانے کے موسیٰ کو بخشا گیا تھا، سحر کی ناونوں کو نگل جائے گا. ابھی تک معاملہ آپ لوگوں نے مذہب کی دنیا میں یہ دیکھا ہے سحر کی ناونوں کو نگلنے کا. بڑی جلدی انشاءاللہ تعالیٰ دنیا علم و حکمت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مرزا غلام احمد السلام آخری زمانے کے موسیٰ کو جو موعود عصا جو ذکی غلام بخشا گیا تھا، وہ دنیا علم و حکمت میں بھی آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح جس میں مذہبی دنیا میں یہ تماشا ہو چکا ہے جماعت احمدیہ کے بالمقابل میرا، اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ دنیا علم و حکمت یعنی سائنس کی دنیا یا فلسفے کی دنیا میں بھی یہ آپ سب دیکھیں گے کہ مرزا غلام احمد صاحب آخری زمانے کے جو موسیٰ ہیں ان کو جو بخشا گیا ہے موعود عصا وہ ذکی غلام، وہ دنیا علم و حکمت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی غلطیاں ہیں ان سب کو اس کو تشدید بعد نہیں کرے گا، بتائے گا بھی. اور تقریباً سارے فلاسفروں کو جو دنیاوی فلاسفر ہیں ان کو سب کو نگل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بات میں آپ لوگوں کے دیکھیں گے. مجھے امید ہے کہ جناب اکرم محمود صاحب کو اس کا میں نے تفصیلی تحریر بھی پڑھی ہے، اس میں جو سوال اٹھائے ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ آج میں نے وہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے جناب اکرم محمود صاحب کے ذہن میں اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، اپنی طرف سے کوشش کی ہے. باقی وہ مس انڈرسٹینڈنگ تو تبھی دور ہوگی جب اکرم محمود صاحب اپنے میں تقویٰ اور نیک نیتی پیدا کریں گے. میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے آج انہوں نے میرا یہ جواب جو ہے اپنے سوال کا تقویٰ اور نیک نیتی کے ساتھ سنا ہوگا، اور اگر ایسا ہی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ان کے ذہن میں آ چکی ہے کہ عبدالغفار اپنے آپ کو مرد حق کہتا ہے جبکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مرزا طاہر تھا. میں تو یہ کہتا ہی نہیں اپنے آپ کو مرد حق، ہاں میں مرد حق کہتا ہوں. مرزا غلام صاحب آخری زمانے کے موسیٰ جو تھے ان کا موعود عصا ہوں میں یہ میرا دعویٰ ہے. تو اس میں اکرم محمود صاحب امید ہے آپ کو سامنے آ گئی ہوگی. اس کے بعد میں عزیزم ظہور صاحب سے کہوں گا کہ 2 سوالوں کے جواب میں نے دے دیے ہیں، بڑی تفصیل کے ساتھ دیے ہیں. تو اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ گروپ کو کھول دیں اور اگر کسی صاحب کے پاس کوئی سوال ہے تو میں اس سوال کے جواب دوں گا. تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ لمبے پروگرام نہ کیا کروں کیونکہ وہ بڑے بعض پھر وہ حصوں میں جاری کرنے پڑتی ہیں. تو میرا بھی
بہت سارے دوسرے کام میں چھوڑ کے یہ پروگرام میں کرتا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ پروگرام اتنا ہو کہ جس کا دورانیہ انٹرویو جو ہے 45 منٹ سے 1 گھنٹہ تک ہو جایا کرے, تو وہ لوگوں کے لیے سننا بھی آسان ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا شارٹ لیکچر سنا جا سکتا ہے. 2-3 گھنٹے کے لیکچر جو ہوتے ہیں یا ان کے حصے بھی اگر بن جائیں تو مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے سننا. تو اس لیے میں ظہور صاحب سے کہوں گا گروپ کو اوپن کر دیں اور لوگوں کو کہیں کہ وہ سوال کریں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ 15-20 منٹ اب جو ٹائم جو میرے پاس ہے تو میں ان لوگوں کے سوال جو ہوں گے میں سنوں گا. جن سوالوں کے جواب میں نہ دے سکوں تو میری انتظامیہ جو ہے, میری جماعت کے لوگ ہیں, ان سوالوں کو نوٹ کر لیں گے. اور سوال کرنے والوں کو میں کہوں گا یہاں پر کہ وہ انشاءاللہ آئندہ جو میرے پروگرام ہوا کریں گے ان میں ان کے سوالوں کے بھی جواب دے دیا کروں گا. جیسے کہ آج میں نے سیفی صاحب کے سوال کا جو گزشتہ میرے پروگرام میں آیا تھا, یا جناب اکرم محمود صاحب کے سوال کا جواب اس پروگرام میں دیا ہے. تو اب ظہور صاحب آپ اپنا پروگرام کھول کے لوگوں کو کہیں وہ سوال کریں مجھے. جزاک اللہ حضور, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم اپنے گروپس کو اوپن کر دیتے ہیں اس ٹائم. اگر کسی دوست کے پاس کوئی سوال ہو تو پلیز وہ آپ سوال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 2 چیزوں کو بھی اناؤنس کریں گے. ایک یہ کہ نیکسٹ ویک ہمارا پروگرام نہیں ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی ہم جلدی اناؤنس کر دیں گے کہ نیکسٹ پروگرام حضرت عبدالغفار جمعہ علیہ السلام کے ساتھ کب سچ کے سفر پر کیا جائے گا. جزاکم اللہ واحسن جزا. امید ہے کہ اکرم خالد صاحب کو اور اعظم سیفی صاحب کو آپ کے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی طرف جو عقائد منسوخ کیے جاتے ہیں, امید ہے کہ آپ اس حوالے سے آپ کو اس کے جوابات مل گئے ہوں گے. خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو, خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو, وہاں قدرت یہاں درماندگی بلکہ نمایاں ہے. رحمۃ اللہ. جناب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں میرے پیارے بھائی. میں نے آپ کو کچھ سوال اور کیا تھا, آپ نے جواب مجھے اور دیا. میں نے پوچھا کہ نبی کریم جماعت الاحمدیہ نے تو کیا ہے, اس کا میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. پہلا سوال میرا ہے. 15 دن بعد آپ نے سوال کا جواب بھی نہیں دیا, صرف آئیں بائیں ٹائیں کیا ہے. پنجابی میں سمجھتے ہیں نا, جواب نہیں. اچھا جب بس آپ کچھ کہیں کہ آئیں حضور تو چلیں چھوڑیں, ہم سے بات کریں, ٹھیک ہے. جن کو 20-25 سال ہوئے ہیں, احمدی ہوئے ہیں نا, ان سے بات کریں, آ جائیں. جمبا صاحب اس پہ بھی نہیں آئیں گے, آپ کے چوہان صاحب بھی نہیں آئیں گے. اسی گروپ میں ٹائم رکھیں, گروپ کو میوٹ پہ لگائیں, تو میں 2 آدمی آپ کو دوں گا, آپ ان سے بات کریں. نہیں کریں گے, پہلے بھی 3 بار ایسے ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. نہیں کریں گے بات. آپ حضور تک جاتے ہیں, ہم تو کہتے نہیں آپ ہم سے بات کریں. ہمیں آپ نے جمبا صاحب کی تعلیم پہ لے کے جانا نا. آپ ہم پہلے اللہ, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر مسیح علیہ السلام ہے, ٹھیک ہے. وہ کافی انہوں نے دعوے کیے ہیں, ٹھیک ہے. انہیں کیا کہتے ہیں, جو امتی نبی ہونے کا بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے دعویٰ کیا ہے, ٹھیک ہے. ہر لحاظ سے جو انہوں نے کہا نا, ویٹ کر رہے ہیں آخری زمانے میں جو بھی مسلمان مختلف فرقوں میں یا دنیا میں جو بھی اب ویٹ کر رہا ہے نا, کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, کسی کو کچھ, کسی کو سب کچھ. میں کبھی میں موسیٰ, کبھی عیسیٰ, یہ سارے نام ہیں نا, اعلام بھی ہے یا میں نظم بھی ہے, تو یہ وہی ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر رہتے ہوئے, ٹھیک ہے, جس کا ویٹ ہو رہا تھا, کوئی خلیفہ کا ویٹ کر رہا تھا, کوئی امام مہدی کا, کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, فار ایور جو بھی ویٹ کر رہا تھا, سارا میں ہی ہوں. خدا تعالیٰ نے مجھے مموز فرما دیا ایک شخص کو. مولانا وسیم صاحب, میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کے متعلق کوئی ایسی بات بھی کروں, لیکن میں پھر بھی کہہ دیتا ہوں کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں جماعت میں. آپ کسی ایسے بندے کو جو جماعت میں کوئی صاحب علم بندہ ہو, جس کا کوئی اختیار ہو, جس کے پاس کوئی طاقت ہو, میرے بالمقابل لائیں. باقی ایسے چھوڑ دیں. باقی آپ جیسے بہت سارے لوگ کروڑوں پھیر رہے ہیں جماعت احمدیہ قادیان میں. للو پنجو میں ان کو سمجھتا ہوں. میں کس کی باتیں
मुकाबले के आता फिरूं, आप अपना काम करें। मैं सिर्फ यही कहूँगा, आपका मैं मुख्तलिफ जवाब मैं दे रहा हूँ, आइंदा से मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा। आप दो लिखते रहें, ये आपका काम है। आप बेकार आदमी हैं, आपका काम ही ये काम करना है। जमात अहमदिया कादियान में से मिर्जा मसूर अहमद अगर नहीं तो उनका कोई जय्यद आलम जिसको दुनिया जमात अहमदिया कादियान में मानती है आलम, वो या कोई और, जैसे कि अकरम महमूद साहब ने मेरे आगे सवाल रखे हैं, ऐसे कोई लोग हैं साहिब इल्म हैं, वो मेरे साथ बात करें, मैं उनसे उनके सवाल सुनूंगा, उनके मैं जवाब दे रहा हूँ। बाकी तेरे चाहे लल्लू पजू करोड़ा फिरते हैं जमाती अहमदिया कादियान दे विच, फजूल आदमी है तू। उम्मीद है तेन समझ आ गई होगी। मैं अगर तू उस पे आया तो मैं तेरी तबीयत साफ कर दूंगा। मैं इस किस्म का आदमी हैगा, लेकिन मेरा तरीका यही होता कि मैं किसी ज्यादती नहीं करना चाहता। और मैं तेरी गल्ला बहुत सुन रही है, तू एक फजूल आदमी है, तू जो करना करता रहो। मैं आपको जवाब दे दिया है। कहा था कि खिलाफत नहीं हो सकती, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लगाई, उसका मुझे किसी ने जवाब देना गवारा पसंद नहीं कि पिछले 2 महीने से लगाई है। ठीक है, हदीस थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया महदी आएगा, उसके बाद एक खिलाफत का दौर चलेगा। ठीक है, हाँ नबी वाली खिलाफत नहीं होगी पर खिलाफत का दौर चलेगा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। नहीं तो मैं डॉक्टर असरार साहब का आपको कॉल लगा देता हूँ, वो हदीस मुकम्मल रेफरेंस के साथ, पेज नंबर क्या बताने वाले का सारा रेफरेंस बताते हैं। ठीक है, वो कहते हैं खिलाफत कैम होगी इमाम महदी अलैहिस्सलाम के आने के बाद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद। तो हम तो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अलैहिस्सलाम को हज़रत ईसा भी मानते हैं, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम भी मानते हैं। कहते एक ही वजूद है, वो जो पुराने ईसा अलैहिस्सलाम थे वो वफात पा गया अल्लाह के हुक्म से। मैंने आपसे, मेरे भाई, मेरे मीठे प्यारे भाई, मेरे सोने भाई, मैंने सवाल किया था कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि मिर्जा साहब को छोड़ दें। ठीक है, मिर्जा साहब को छोड़ दें, एक साइड पे रख कर दें। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान की खातर क्या इकदाम किए हैं, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। हाँ सर, इस वक्त जमात अहमदिया कादियान से ताल्लुक़ रखने वाले माकूल और साहिब इल्म जो दोस्त हैं इस वक्त मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि अगर आपके पास कोई सवाल है तो बिल्कुल मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप मेरे आगे सवाल करें, मैं इसका आप जवाब दूँ। तो बाकी मैंने सब कुछ बता दिया है। बाकी इस किस्म के जो लोग होते हैं जिनका ना को आगे ना को पीछा, उनके जवाब देने के लिए मैं तो नहीं बैठा हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस हदीस की तरफ आप रेफर कर रहे हैं, वो हर नबूवत के बाद खिलाफत है और हर खिलाफत के बाद मलूकियत है। अब आप इस बात को तो एग्री करेंगे कि हर नबूवत के बाद खिलाफत है और हर खिलाफत के बाद मलूकियत और बादशाहत है। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सब नबियों के सरदार, उनके बाद उनकी खिलाफत 30 साल तक चली और फिर बादशाहत और मलूकियत आ गई और उनके गुलाम सादिक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की खिलाफत को क़यामत तक आप लेके जाना चाहते हैं। मोहतरम, खिलाफत क़यामत तक चलेगी, लेकिन खलीफा खुदा खुद सेलेक्ट करेगा। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि जैसे पहले लोगों को सेलेक्ट किया गया, हजरत मूसा को, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि अल्लाह ताला हर सदी के सर पर एक मुजद्दिद को मबूस करेगा, ये वो रूहानी खिलाफत है जो उम्मत मोहम्मदिया में क़यामत तक रहेगी। मोहतरम, और ये आपके बंद कमरे में बनाए गए खलीफाओं की हालत देख लें कि अपने घर में इंसाफ नहीं दे सकते, और जो लोग ज़ना और रेप करते हैं उनको छुट्टी आज़ादी दी गई है। ये खलीफा खुदा की तरफ मंसूख करना चाहते हैं आप। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़हूर साहब, ये जो आपने जवाब दिया है ना कि आंस ने फरमाया है हर खिलाफत के बाद, हर नबूवत के बाद खिलाफत है और हर खिलाफत के बाद मलूकियत है, तो मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया है हर नबूवत के बाद खिलाफत है, यहाँ पर नबूवत से मुराद साहिब शरीयत नबूवत है, उनकी गुलाम नबूवत मुराद नहीं है। आसम की मैंने 10 खुतबे दिए हैं इस मौजू पर और बताया लोगों को, और बार बार पूछा है कि उस भी इस हिस्से में बताएं मुझे कि बहुत सारे नबी हैं जो कुरान में आए हैं कि अल्लाह ताला ने उनके बाद खिलाफत का सिलसिला जारी हुआ, मुझे बता दें। अगर हम आम अमूमी नबी ले आसम की इस हदीस के मुताबिक, तो
تو مثلا زکریا علیہ السلام کے بعد کون سا خلافتی سلسلہ جاری ہوا تھا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے بعد کس کو خلافت کو دے گئے تھے؟ کوئی ایسی ملتا ہی نہیں ہمیں. یعنی یہ سارے تابع نبی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں آئے تھے. ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے وعدہ فرمایا، ان کے بعد اس کی جو شریعت تھی اس کی تجدید کے لیے، تمکنت کے لیے ایک سلسلہ اللہ نے شروع فرمایا. وہ کوئی 13-14 سال رہا، اور پھر سارے جو سکھ آئے وہ دین موسویہ کے مجدد تھے، وہ نبی تھے. تو ایون کہ حضرت عیسیٰ السلام کے بعد بھی کوئی ایسا خلافتی سلسلہ ثابت نہیں ہوتا ہے گا. اس کو تو اپنی پہ گئی تھی، بیچارے نے جان بچائی. تو یہ باتیں لوگ جو مخالف کر رہے ہیں ان کو سمجھ آنی چاہیے. تو علاوہ اس کے آسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے صاحب شریعت نبی تھے، آپ سے وعدہ فرمایا سورۃ نور کی آیت نمبر 56 میں کہ اے میرے نبی، میں تیرے بعد تیرے دین اسلام کی تکمیل اور مضبوطی کے لیے خلافت کا ایک سلسلہ شروع کروں گا. تو وہ پھر خلفاء کا سلسلہ جو شروع ہوا، پہلے وہ انتظامی خلافت کے رنگ میں جاری ہوا، 4 خلفائے راشدین کا 30 سال کا زمانہ ہے. اور اس کے بعد پھر وہ ملوکیت میں بدل گیا، تو اس قسم کی خلافت پھر ختم ہو گئی اسلام میں نا. تو پھر ایک دوسری روحانی خلافت کا سلسلہ اللہ نے پھر جاری فرمایا، اور اس کا آغاز 2 صدی ہجری کے سر پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود سے وہ شروع ہوتا ہے. خلافت علی منہاج نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود سے شروع ہوا. اسی خلافت علی منہاج نبوت کے سلسلے کے مرزا غلام احمد 14 صدی ہجری پر 13ویں خلیفہ تھے، اور آپ علیہ السلام کے بعد آئندہ صدی ہجری جو 15ویں ہے اس کے سر پر وہ جو خلیفہ ہوگا وہ 14واں خلیفہ ہوگا. وہ موت نشان رحمت ہے جس کا چلا ہوشیارپور میں اللہ تعالیٰ نے محمد مریم کو بشارت دی تھی. وہ موت ذکی غلام ہے. اس کے بہت سارے نبیوں کے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو بتائے تھے. تو وہ ہے 15ویں صدی ہجری کے سر پر وہ 14واں خلیفہ. تو عام جو نبی ہوتے ہیں، غلام نبی ہوتے ہیں، امتی نبی ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کے جانے کے بعد خلافتوں کے نہ وعدے دیا کرتا ہے، نہ وہ اپنے بعد اس قسم کی وہ کہہ کے جاتے ہیں، وصیتوں کر کے جاتے ہیں کہ میرے بعد خلافتی سلسلہ ہو گیا. جناب مرزا غلام احمد صاحب کا الوصیت میں یا کسی جگہ پر بھی مجھے جماعت احمدیہ قادیان کے ذمہ دار جو لوگ ہیں، صاحب علم لوگ ہیں، مجھے کوئی ایسا الہام دکھا دیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح خلافت کا وعدہ کیا کہ وفات کے بعد جیسا کہ محمد صاحب کے ساتھ سورۃ نور آیت نمبر 56 میں کیا ہوا ہے. ایک مجھے بتا دینا، اور پھر علاوہ اس کے کسی اور کوئی اور الہام مجھے بتا دیں کہ یہ الہام سورۃ نور آیت نمبر 56 جو ہے یہ مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی، یا کسی آپ کے اور الہام میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہو آپ سے کہ اے میرے بندے تیرے بعد میں خلافتی سلسلہ جاری کروں گا، اسی طرح جس طرح میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری کیا یا موسیٰ علیہ السلام کے بعد جاری کیا. وہ مجھے دکھائیں الہام قادیانی جماعت کے لوگ، یا مرزا غلام صاحب کی وہ تحریر دکھا دیں مجھے، الوصیت میں سے دکھا دیں یا کسی اور جگہ پر دکھا دیں کہ مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہو، اپنی جماعت کو کہا ہو کہ میرے بعد ایک خلافتی سلسلہ جاری ہوگا. مرزا بشیر الدین محمود 1925 میں کی ایک تقریر ہے، اس میں خود فرماتے ہیں کہ جو مرزا غلام صاحب یہ جو صدر انجمن احمدیہ بنا گئے تھے، اس میں تو وہ خلافتی کو سلسلے کو بنا گئے تھے. یہ سارے کام جو مرزا بشیر الدین محمود اپنے پاس سے کیے ہوئے ہیں، ان کی جمع تفریق تھی اپنی خاندانی گدی خلافت کے نام پر چلانے کے لیے. انہوں نے سارے یہ جھوٹ بولے، یہ دجل ہے، فراڈ ہے. وگرنہ امتی نبیوں، غلام نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی وفات کے بعد خلافتوں کے سلسلے جاری کرنے کے نہ وعدے فرمایا کرتا ہے اور نہ جاری کیا کرتا ہے، اور نہ ہی وہ امتی اور غلام نبی اپنی تحریروں میں بتا کے جاتے ہیں اپنے ماننے والوں کو کہ میرے بعد کوئی خلافتی سلسلہ جاری ہوگا. عجیب بات ہے، اتنی کھلی کھلی باتیں بتانے کے باوجود یہ خلافت کے چلے آگے بیٹھ گئے. حیا کرو، شرم کرو. یہ مرزا غلام صاحب کی طرف یہ جھوٹ نہ منسوب کرو. مرنا ہے تم لوگوں نے، قیامت کے دن کیا جواب دو گے جا کے؟ مرزا غلام صاحب سب سے پہلے آپ لوگوں سے پوچھا گیا یہ خلافتی سلسلے کس نے بنائے تھے؟ میں بنا کے گیا تھا. میری تحریر بتاؤ، میرا الہام کو بتاؤ جہاں پر اللہ نے میرے سے وعدہ فرمایا تھا، یا میری وہ تحریر مجھے دکھا دو، وصیت میں دکھا دو. میں لکھ کے آیا تھا کہ میں نے کب کہا تھا کہ میرے بعد وہ خلافتی سلسلہ جاری ہوگا. تو آپ کیا کرو گے؟ کیا جواب دو گے مرزا غلام صاحب کو قیامت کے دن؟ یہ فراڈ ختم کرو. یہ سارا دجل فراڈ مرزا بشیر الدین محمود کا کیا ہوا ہے اپنی خاندانی گدی بنانے کے لیے. اور دوسری بات یہ، جیسے کہ ظہور نے بھی بتا دیا ہے کہ یہ کون سے خلیفے ہو تم لوگ جن کے سامنے بدکاریاں ہو رہی ہیں، جن کی نسل میں باپ بیٹیوں کو ریپ کرتے پھر رہے ہیں، تم ان کو خلیفہ بناتے پھر رہے ہو.
مرزا بشیر الدین محمود نے بھی یہی کام کیے جو آج اس کا پوتا مرزا لقمان احمد کر رہا ہے. یہ بیان کون دے رہی ہے؟ مرزا ناصر احمد کی پوتی دے رہی ہے کہ میرے باپ نے میرے ساتھ بدکاری کی. مرزا لقمان احمد کی بیٹی کہہ رہی ہے. مرزا طاہر احمد کی نواسی یہ بیان دے رہی ہے کہ میرے باپ نے میرے ساتھ بدکاری کی. اور اس کے بعد اگلا جو خلیفہ بننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے سید محمود شاہ صاحب, اس کے متعلق لکھتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ بدکاری کی. پتہ نہیں کتنی دفعہ کی اس نے. اور ناموں کے ڈاکٹر مبشر کا وہ نام لے رہی ہے, عامر کا نام لے رہی ہے. میں نہیں چاہتا تھا اس کی باتیں میں کروں اس انٹرویو میں آ کے, لیکن میں پھر کہوں گا جماعت احمدیہ قادیان کے سمجھدار مقبول لوگوں کو کہوں گا کہ عقل سے کام لیں, سنبھل جائیں اس سے پہلے کہ تم پر موت کا وقت آ جائے. یہ سب دل فریب ہے, اس سے باہر نکلاؤ. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ جو آنے والا تھا موعود ذکی غلام, وہ نشان رحمت, وہ 15ویں صدی ہجری کے سر پر آ کر اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر آ کر وہ کھڑا ہے. ہمارے سامنے اپنا دعویٰ اس نے مرزا طاہر کے آگے پیش کیا ہوا. مرزا طاہر احمد نے دلیل یہ کیا کہ چپ ہو گیا. کیوں چپ ہوا؟ اس کی ذمہ داری تھی. مرزا طاہر کی یہ ذمہ داری تھی کہ لوگ ہوتا تھا کہ جماعت احمدیہ میں اس وقت ایک عبدالغفار جمبا نامی نے ایک دعویٰ میرے پاس رکھا ہے. وہ جو کچھ مرضی فیصلہ کر کے جاتے, لیکن بتاتے تو تھے لوگوں کو, بتاتے تو صحیح لوگوں کو کہ دعوے دار موجود ہے جماعت احمدیہ میں. تو یہ سارے دجل فریب شروع ہوئے مرزا طاہر کے زمانے میں. پھر ان کے جانے کے بعد وہ اپنی زندگی میں فکر پڑ گئی ان کی گدی کی, کدھر جائے گی. جمبا صاحب آ کھڑا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتے چلے گئے. آج اس کا نتیجہ بھگت رہا ہے مرزا طاہر احمد اور اس کی اولاد, کہ اس کی اولاد کے ساتھ جن کے حوالے جماعت احمدیہ کر گئے تھے وہ لوگ بدکاریاں کرتے پھر رہے ہیں. اس وقت ندا النصر احمد مظلوم وہ بچی ہے جو مرزا طاہر احمد کی جو غلطیاں وہ کر کے گئے ہیں اس کی سزا بھگتی پھر رہی ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ میں نہ اس پہ بات کروں. اور قادیانی جماعت کے میں سارے بیوقوف لوگ نہیں ہیں, بڑے سمجھدار لوگ بھی ہیں, بڑے متقی لوگ بھی ہیں. میں سب کو بیوقوف نہیں کہتا, سب غیر متقی ہیں. بڑے لاکھوں مدد متقی ہوں گے اور سمجھدار بھی ہیں, معقول بھی ہیں. میں ان سے کہوں گا تو خیال کرو کہاں پہ بیٹھے ہوئے تم, کیا ہو رہا ہے جماعت میں. کیا یہ خلیفے ہیں؟ خدا کے خلیفے ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں کسی عورت نے آ کے آپ سے شکایت کی کہ تیرے بیٹے نے میرے ساتھ زناکاری کی ہے. آپ پتا عمر نے کیا کہا تھا؟ سب لوگوں کو کہا تھا یہیں بیٹھے رہے. اور اس عورت کو بھی کہا کہ بیٹھی رہے یہاں پر. گھر گئے, ان کا وہ بیٹا کھانا کھا رہا تھا, اس کو پکڑ لیا جا کے, اس کو کھانے میں کھانا نہیں دیا. ابھی تو نے بچے سے پوچھا کہ تو نے اس کے ساتھ کی ہے, بدکاری کی ہے؟ اس نے کوئی بہانے کیے کہ ایسے تھا, یہ واقعہ ہو گیا تھا, میں نے کیا ضرور ہے, پھر سزا دی اس کو. تو یہ خدا کے خلیفوں کی شان ہوتی ہے, بات ہوتی ہے. تم ہر للو پنجو اٹھ کے خلیفہ بنا کے بیٹھے ہو, بن کے بیٹھا. اگے ہوں محمود صاحب آ رہے ہیں, سید محمود صاحب خلیفہ بننے میں تیاری کر جڑا بدکار آدمی ہے. اس قسم کے خلیفے تجھے بنائے ہیں, اسی اسلام کے حملہ کر کے بیٹھے ہیں. اسی اسلام کو ذلیل اور رسوا کر دیتا. تسی مرزا غلام احمد صاحب کی احمدیت جو ہے, اس کی اولاد اس کی ذلیل اور رسوا کر کے بیٹھی ہوئی ہے, اس کی احمدیت. اور دین اسلام کو بھی گندا آپ لوگوں نے کر دیا. یہی تو باتیں ہیں جو مخالفین جو مرزا غلام صاحب پر الزام لگاتے پھر رہے ہیں, ان کی وجہ تم لوگ ہو. مرزا غلام احمد صاحب ایک صادق اور سچا انسان تھا. آج جو کچھ مرزا غلام احمد صاحب کے ساتھ مخالفین اور وہ جو کل تک صحابیوں کی اولاد تھی, آج جو کرتے پھر رہے ہیں مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تعلیم کے ساتھ جو بد زبانی کر رہے ہیں, یہ سارا مرزا غلام احمد صاحب کی اولاد کا کیا دھرا ہے. اتنا نقصان مرزا غلام صاحب کے مشن کو, ان کی احمدیت کو مرزا غلام صاحب کے بدترین مخالفوں نے نہیں پہنچایا, اتنا نقصان مرزا غلام احمد صاحب کی اپنی اولاد نے پہنچا دیا ہے. تو یہ میرا آخری میسج ہے. اور میں ذمہ دار جو لوگ ہیں جماعت احمدیہ قادیان کے, اس قسم کے لوگ نہیں جہاں شخص آ کے بیٹھا تماشے کرتا پھرتا, ذمہ دار لوگ ہوں, معقول ہوں. لاکھوں بندے ہیں ایسے. میں یہ نہیں کہتا کہ خالی ہے آپ لوگوں کی جماعت, لاکھوں متقی ہیں, صاحب علم بھی ہیں, معقول بھی ہیں. میں ہر لمحہ ان سے بات کرنے کے لیے ان کے لیے بھی تیار ہوں. پہلے جو میں نے کہا کرتا تھا کہ مرزا مسعود احمد صاحب کی کوئی NOC ہو, جو یہ میں نے ختم کر دی ہے. عزیزم امیر فیصل صاحب نے میرے ساتھ یہ بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ نہیں اس کو ختم کریں, یہ بات چیز ہونی چاہیے. تو میں نے ان کی بات مان لی. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایئر جو شروع ہوگا اس میں کوئی بھی جماعت احمدیہ کا صاحب علم, جید عالم جو ہے, کوئی بھی میرے ساتھ بات کرنا چاہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے درمیان اختلاف ہیں جماعت احمدیہ اسلام اور جماعت احمدیہ قادیان کے
پھر میں اس سے بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو باقی میں اپنے اہم بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا، یہ چھوٹے چھوٹے اخلاق اگر انسان کے اندر تقویٰ ہو، نیک نیتی ہو، تو ختم ہو جاتے ہیں. جب لوگوں کے اندر تقویٰ ختم ہو جائے، نیک نیتی نہ ہو، اور وہ اپنے اختیار کیے ہوئے خود ساختہ عقائد کو چھوڑنا نہ چاہیں، جیسے کہ ہر نبی کے زمانے میں یہی ہوا تھا کہ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہی اس کا سامنا ہوا، تو پھر وہ بحثیں چل پڑتی ہیں، کج بحثیں ہوتی ہیں، وہ پھر ہدایت نہیں لوگوں کو ملا کرتی. ذمہ دار لوگ جو جماعت احمدیہ قادیان کے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ دیکھیں عام لوگ کو کروڑوں جو آپ کہتے ہو اہم نہیں ہیں، وہ تو بیچارے لا علم ہیں، وہ تو لکیروں کو فکر ہیں. آپ میں سے جو سمجھدار صاحب علم جو احمدی حضرات ہیں، علماء ہیں یا اور لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کنفیوژن سے خود بھی نکلیں اور پوری جماعت احمدیہ قادیان کو بھی نکالیں. اس قسم کا اگر وہ کام کریں گے تو اس میں نہ صرف ان کا خود بھلا ہوگا بلکہ پوری جماعت احمدیہ قادیان کا یہ جو بیچارے لوگ ہیں، جن میں پنجابی کہتے ہیں نا ماتر لوگ، ہم بیچارے علم نہیں ان کا بھی بھلا ہو جائے گا. تو ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بارہا میں نے کہا ہے کوئی لڑائی کا دیا ہے ساڑھے سے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جناب وہ ذکی غلام کو نشان رحمت کے متعلق اگر جماعت احمدیہ قادیان کا کوئی عالم یہ میرے آگے ثابت کر دے کہ وہ مرزا غلام احمد صاحب کو اللہ تعالی نے بطور جسمانی لڑکا دیا تھا اور وہ بشیر الدین محمود احمد تھا، میرے کے ثابت کر دیں، اس کے بعد عبدالغفار جمعہ کا تو وہ نظر ثانی کر لیں گا. بار بار وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے دعوے پر نظر ثانی کر لوں گا. اچھا آپ خود فیصلہ کریں کہ لڑائی جھگڑا میری طرف سے ہے یا ان لوگوں کی طرف سے ہے. میں متقی جو جماعت احمدیہ قادیان کے لوگ ہیں ان سے میرا سوال ہے، جو نیک نیت بھی ہیں متقی بھی ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ میری طرف سے جھگڑا ہے یا جماعت احمدیہ قادیان کی طرف یہ فساد ڈالا ہوا ہے انہوں نے، میرا اخراج مقاطعہ بغیر قصور کے. تو میں سمجھتا ہوں کافی میں نے باتیں کہہ دی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری اس انٹرویو میں اگر کوئی ایسی میں نے سختی سے کوئی بات کی ہو تو اگر کسی کو اچھی نہ لگی ہو تو میں اس سے بھی معذرت کرتا ہوں، کہ کیونکہ بعض بات جب لوگ اس قسم پہ آ جاتے ہیں ٹیڑھے لوگ تو ان کو پھر ان کی زبان میں جواب دینا پڑتا ہے. تو میں عام جو احمدی لوگ ہیں میرے اکثر میں ان کو بہنیں بھائی اور بزرگ کا نام دیتا ہوں، میرے لیے بڑے معزز ہیں، میرا ان سے کوئی شکوہ نہیں کیونکہ ان کو پاس علم نہیں ہے بیچاروں کے پاس. تو اگر کوئی ایسا لفظ میرے منہ سے نکلا ہو تو میرے عام جو احمدی بہن بھائی اور بزرگ ہیں وہ اس سے ناراض نہ ہوں، میں ان سے معذرت کرتا ہوں اس بات کی. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس بڑا کچھ ہے، آپ کھڑے ہو جائیں. مرزا مسعود اس کے عالم نہیں چاہیں گے، اکثر عالم بات چاہیں گے بھی، ساری نہیں اس میں شامل کرتا، اکثر آپ نہیں چاہیں گے کہ ہمارا یہ جو سارا کام ہوا ہے جو خراب ہو جائے، جمعہ صاحب جب بندہ اتنے آ جائے تو ایسی کدھر جاؤں گے. تو تم میں طاقت ہے، تم اگر آج کھڑے ہو جاؤ. کس قسم کی زناکاریاں ہو رہی ہیں جماعت احمدیہ قادیان. مرزا مسعود کیوں نہیں انصاف کر رہا اس بچی کے ساتھ، کیوں نہیں انصاف لے کے دے رہا؟ اس کی سزا جو بھی ہے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے قرآن کی، کیوں نہیں دیتا ان بدکاروں کے ساتھ جنہوں نے اس بچی کے ساتھ ریپ کیا. تو میں عام احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ میرے لیے نہیں صحیح تو کم از کم اس مرزا طاہر کی نواسی کے لیے کھڑے ہو جائیں. وہ اس وقت مظلوم ہے جماعت احمدیہ قادیان میں، اور میں یہی بھی کہوں گا کہ اس کی زندگی کی بھی حفاظت کریں آپ لوگ، کیونکہ وہ جماعت احمدیہ قادیان میں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جو سچی بات کر دے اس کو مروا دیا جاتا ہے. میں کس حالت پھر رہا ہوں، تو ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس بچی کی حفاظت کریں، اور میں آپ سب سے کہوں گا آپ کھڑے ہو جائیں اور اس کو انصاف بھی لے کے دیں مسعود احمد سے. اور آپ اس وقت تک نہ ان کو چندہ دیں اور نہ ان کے اجلاسوں میں جائیں جب تک ندات النصر احمد جو لڑکی بیچاری مظلوم خاتون ہے اس کو انصاف نہیں مل جاتا. اور علاوہ اس کے اگر آپ چاہیں تو آپ کو یہ کام بھی کرنا چاہیے کہ مرزا مسعود سے کہیں کہ ایک مدعی غلام مسیح الزمان، ایک مدعی مسلم موت 15ویں صدی ہجری کے سال پر اس نے اپنے دعویٰ اللہ سے علم پا کر دعویٰ کیا ہوا ہے. مرزا طاہر کے آگے اس نے اپنا دعویٰ رکھا. چلو وہ تو چلے گئے، اس وقت تو جا چکے ہیں. تو اس شخص کے آگے بھی میرا دعویٰ پڑا ہوا ہے. اس شخص نے بلا وجہ بغیر قصور کے میرے اہل و عیال میرے دیگر ساتھیوں کا اخراج اور مقاطعہ جماعت احمدیہ قادیان سے جو مرزا غلام صاحب کی جماعت ہے اس سے کیوں کیا ہے. یہ بھی اس کا جرم ہے. اور اس کو مجبور کر دیں کہ مسلم موت کی پیشگوئی کے حوالہ سے فیصلہ ہونا چاہیے کہ اس کا مصداق چلہ ہوشیارپور میں جو محمدی مری کو پیشگوئی دی گئی تھی نشان رحمت کی یا ذکی غلام کی، اس کا مصداق عبدالغفار جمعہ ہے یا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد تھا. مرزا بشیر الدین محمود احمد ایک بدکار انسان تھا. میں بارہا کہہ چکا ہوں، ثبوت پیش کر چکا لوگوں کے. آج تو گھر میں ایک مثال ثابت ہو گئی ہے کہ اس کا پوتا مرزا لقمان بھی ثابت ہو گیا ہے وہی کام
اس نے بھی کر لیا جو اس کے دادا مرزا بشیر الدین محمود احمد نے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے. مرزا غلام صاحب کی یہ اولاد ہے. ایک لحاظ سے میرے دل میں درد ہے ان کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں نے کیا ظلم کر لیا اپنے آپ پر بال جو بھی کیا ہے انہوں نے خود کیا ہے, نہیں ان کو کرنا چاہیے تھا. ہاں مرزا غلام احمد علیہ السلام کے واسطے سے بعض کا تکلیف ہوتی ہے مجھے اور درد بھی ہوتا ہے میرے دل میں کہ اے اللہ میں کیا کروں کہ یہ مرزا غلام صاحب میرا آقا تھے. آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں, کی دعا کا نتیجہ ہوں. آسم کی برکت اور فیض پہلے میرے ملا, اللہ کی رحمت نازل ہوئی, اس کے بعد ممدی مریم کی دعا کا نتیجہ میرے شامل حال ہو گیا. تو لیکن اس کی اولاد جو بزرگ آدمی تھا, اس کی اولاد نے کیا کیا؟ تو یہ میرے لیے بہت بڑا ایک سوال ہوتا ہے. بعض کا سوچتا ہوں میں کیا کروں. تو باہر میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ آپ کھڑے ہو جائیں, آپ کے پاس بڑی طاقت ہے. نہ صرف کہ ندا اور نصر احمد کو انصاف لے کر دیں اس سیٹ اپ سے, اس مرزا مسرور سے, بلکہ مدعی موت ذکی غلام مسیح السلام کا جو دعویٰ ہے اس کا بھی آپ تصفیہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ اس کا حل ہونا چاہیے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اس کو کسی کو خراج کر دیا, مقادہ کر دیا. ایک عرصہ سے 18 سال سے انہوں نے کام کیا ہوا ہے. تو اسی پہ میں اپنا یہ انٹرویو ختم کرتا ہوں. عزیزم ظہور احمد صاحب, تو یہ میری آخری باتیں تھیں اور میں آخر پہ جماعت احمدیہ قادیان کے بہن بھائی اور بزرگ جو میرے ساتھ اس پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں, اور عزیزم ظہور احمد صاحب اور پوری مینجمنٹ جو ان کی ہے, جو میری جماعت کے لوگ ہیں اس پروگرام میں میرے ساتھ میری باتیں سن رہے ہیں, سب کو میرا آخر پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ. میں اس پہ اپنا پروگرام ختم کرتا ہوں. جزاکم اللہ وآحسن الجزا. حضور ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا, اور تمام لسنرز کا بھی ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جیسا کہ پہلے اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ اگلے ہفتے پروگرامس نہیں ہوگا, تو جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اناؤنس کر دیں گے کہ نیکسٹ پروگرام سچ کے سفر پر حضرت عبدالغفار جمعہ علیہ السلام کب کریں گے. تو تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.